نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت، تاج شریعت تاج شریعت۔ شہریار حرم، تاجدار حرم، نوبہاری صفات، شب اسرا کے دولہا، مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مال الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر ہوں، دعا فرمائی اللہ تعالی ہمیں حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبیوں کے باپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک دن اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ایک دعا مانگی۔ قرآن پاک میں اللہ اس دعا کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ کے خلیل نے عرض کیا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے میرے پروردگار آنے والی نسلوں کی زبانوں پر میرے ذکر جمیل کو جاری کر دے۔ آج کچھ لوگوں کو چڑ ہے ذکر کی محفلیں نہیں ہونی چاہیے، مگر ایک نبی اپنے رب سے دعا مانگ رہے ہیں مولا آنے والی نسلوں کی زبانوں پر میرے ذکر جمیل کو جاری کر دے، اور نبی نے جو دعا مانگی اللہ نے اسے قرآن میں بیان کر دیا۔ گویا نبی نے بھی یہ بتا دیا، قرآن نے بھی یہ بتا دیا کہ اللہ والوں کا ذکر ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی مولا آنے والی نسلوں کی زبانوں پر میرے ذکر جمیل کو جاری کر دے۔ انبیاء مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، وہ جو بھی دعا مانگے پروردگار عالم قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی مولا آنے والی نسلوں کی زبانوں پر میرے ذکر جمیل کو جاری کر دے۔ کیسے اللہ نے دعا قبول فرمائی؟ ایک حاجی جب حج بیت اللہ کے لیے جاتا ہے تو قدم قدم پر یاد خلیل مناتا ہے۔ ایک قربانی کرنے والا جب جانور راہ مولا میں ذبح کرتا ہے تو حضرت ابراہیم کی یاد مناتا ہے۔ ایک نماز پڑھنے والا چاہے مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، اپنی نماز کو اس وقت تک مکمل نہیں سمجھتا جب تک وعلی آل ابراہیم کہہ کر حضرت ابراہیم اور ان کی آل پہ درود و سلام نہ بھیج دے۔ پتہ چلا حج کرنے والا بھی ذکر خلیل کر رہا ہے، قربانی کرنے والا بھی ذکر خلیل کر رہا ہے، نماز پڑھنے والا بھی ذکر خلیل کر رہا ہے، مگر خلیل اور حبیب کا فرق دیکھو۔ خلیل مانگ رہے ہیں مولا آنے والی نسلوں کی زبانوں پر میرے ذکر جمیل کو جاری کر دے، تب انہیں مل رہا ہے۔ حبیب کی شان یہ ہے کہ وہ مانگتے نہیں ہیں، ان کا پروردگار اپنے شان کریمی سے خود اعلان فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے مصطفیٰ میں نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ خلیل مانگ رہے تب مل رہا ہے، اور حبیب مانگتے نہیں ہیں، ان کا کریم مولا اپنے شان کریمی سے خود عطا فرماتا ہے محبوب میں نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ بلند کرنے والا کون ہے؟ بلند ہونے والے کون ہے؟ بلند کرنے والا وہ ہے جو قادر مطلق ہے، بلند ہونے والے وہ ہیں جو محبوب رب العالمین ہے۔ نہ بلند کرنے والے سے زیادہ کوئی طاقت والا ہے، نہ بلند ہونے والے سے زیادہ کوئی صلاحیت والا ہے۔ اب بلند کرنے والے نے کتنا بلند کیا، بلند ہونے والا کتنا بلند ہوا، یہ خالی بلند کرنے والا جانے، بلند ہونے والے جانے۔ ہم نے تو صرف اتنا جانا ہے کہ یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ خود روا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، خود روا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، اور یا رسول اللہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھا، سر پہ تور کا دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھا، سر پہ تور کا دھوم دھام۔ کان جدھر لگائیے، کان جدھر لگائیے، کان جدھر لگائیے، آقا تیری ہی داستان ہے۔ مگر کچھ لوگ ہیں جو میرے آقا کا ذکر مٹانا چاہے تھے، میرے آقا کی شان گھٹانا چاہے تھے، میرے آقا کی عظمت گھٹانا چاہتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں نہیں ہم نبی کا ذکر نہیں کریں گے. ہمارے یوپی میں ایک چڑیا پائی جاتی ہے جس کو ٹکہری کہا جاتا ہے. آپ کے ہاں بھی ہو سکتا ہے پائی جاتی ہو. سارے دنیا کے پرندے چرندے انسان جب سوتے ہیں تو ٹانگیں پھیلا کے سوتے ہیں, مگر ٹکہری جب سوتی ہے تو اپنی دونوں ٹانگوں کو اوپر اٹھا لیتی ہے. ایک مرتبہ جنگل کے سارے پرندے پہنچ گئے, بڑی بھی سب ٹانگیں پھیلا کے سوتے ہیں, آپ یہ ٹانگیں اوپر اٹھا کے کیوں سوتی ہیں؟ کہنے لگی میرے دل میں قوم کا بہت بڑا درد ہے. جب میں لیٹتی ہوں یہ نیلگوں آسمان نظر آتا ہے, نہ کوئی دیوار ہے نہ کوئی کھمبا ہے. مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ آسمان گر نہ پڑے, قوم اسی میں دب کے چکنا چور نہ ہو جائے. اس لیے میں اپنی ٹانگیں اوپر اٹھا لیتی ہوں کہ جب آسمان گرنے لگے تو میری ٹانگ پہ رک جائے. ننھی سی جان دیکھو, آسمان کو روکنے کا حوصلہ دیکھو. یہی آنند کے پاگلوں کا ہے کہ ننھی سی جان دیکھو, نبی کی شان گھٹانے کا حوصلہ دیکھو. ارے جس کی شان خدا بڑھائے کون اسے گھٹا سکتا ہے؟ جب تعالی حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تو گھٹائے تھے کسی کے نہ گھٹائے نہ گھٹے, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا. اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول, نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول. سوائے نزدی وہابیوں کے, سوائے نزدی وہابیوں کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سوائے نزدی وہابیوں کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. جھگڑا شروع کہاں سے ہوا؟ آپ اجازت دیجئے تو وہ تاریخ بتا دوں. بولیے بتاؤں, سننا چاہتے ہیں؟ جلسے کا انتظام تو بہت اچھا ہے مگر روشنی کا انتظام صحیح نہیں ہے. پورے محفل میں روشنی ہونا چاہیے, اس لیے کہ اسی سے اندازہ لگتا ہے کتنے اپنے ہیں کتنے پرائے ہیں. جو نبی کا ذکر سن کے خوش ہو جائے, نبی کے دشمنوں کا رد سن کے جس کا چہرہ گلاب کی طرح کھلنے لگے, سمجھ لو وہ نبی کا دیوانہ ہے. اور جس کا چہرہ چھوہارے کی طرح ہو جائے, سمجھ لو وہ نبی کا غدار ہے. کچھ دو چار تو آ ہی جاتے. ایک پیٹی میں 100 ٹماٹر, کتنے کتنے, اس میں ایک تر گیا. اچھے کتنے ہیں؟ اچھا یہ 99 اچھے ٹماٹر مل کر ایک تلے ہوئے کو ٹھیک کرنا چاہیں تو ٹھیک کر پائیں گے؟ پھر آپ کیا کرتے ہو؟ جو سڑ گیا اس کو نکال کر کیوں پھینک دیتے ہو؟ اس لیے کہ ابھی تو اکیلے پڑا ہے. اگر پیٹی میں رہ گیا تو دھیرے دھیرے سب کو تلا ڈالے گا. پتا چلا ایک تلا ہوا ٹماٹر, 99 اچھے ٹماٹر مل کر اس کو ٹھیک نہیں کر پاتے, اور وہ 99 اچھے ٹماٹروں کو تلا ڈالا تھا. اس لیے ضرورت ہے آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہو بیٹا شرابی کے پاس مت بیٹھنا ورنہ شرابی ہو جائے گا, جواری کے پاس مت بیٹھنا ورنہ جواری ہو جائے گا. تو جملہ یہ بھی بول دو بیٹا وہابی کے پاس مت بیٹھنا ورنہ, ارے زور سے بولو ورنہ. اچھا کتنے لوگ بولیں گے ذرا ہاتھ اٹھائیے. اچھا سب بولیں گے ماشاءاللہ. ہمیں پتا چلا کہ یہاں سب سننی ہی سننی ہے. ماشاءاللہ کہہ دو سبحان اللہ. تو کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے جب سننی ہے تو رد کرنے کی ضرورت کیا؟ ایک بات بتائیے, آپ کے آندھرا پردیش میں پولیو کا ڈراپ پلایا جاتا ہے کہ نہیں؟ بولیے کس کو پلاتے ہیں؟ جس کو پولیو ہو جائے. کس کو پلاتے ہیں؟ جو اچھے ہیں ان بچوں کو پلایا جاتا. اور جس کو پولیو ہو گیا ڈراپ نہیں پورا گرم پلا دیجیے, کچھ فائدہ ہونے والا ہے؟ تو جس کو وہابیوں کا وہابیت کا پولیو لگ جائے اس کے سامنے رد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. رد تو انہی نوجوانوں کو سنانا چاہیے کہ جس کو ابھی وہابیت کا پولیو نہ لگا ہو, تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے وہابیت کا پولیو ہو جائے.
جھگڑا شروع کہاں سے ہوا؟ آپ اجازت دو تو وہ تاریخ بتا دو. بولیے بتاؤں. مگر یہ بیچ میں بھی روشنی کیجیے آپ. یہ کچھ کتابیں میں لے کے آیا ہوں. ہم 4 گھنٹہ تقریر کریں اگر ان کا نام نہ لیں تو کہتے ہیں بہت اچھی تقریر. کتاب نہ دکھائیں تو کہتے ہیں بہت اچھا بیان تھا. اگر ایک مرتبہ ان کا نام لے لیا, کتاب دکھا دی, تو کہتے ہیں بڑا فسادی مولوی تھا, تقریر کرتا ہمارے مولانا کا نام کیوں لیا, بیان کرتا ہمارے مولانا کی کتاب کیوں دکھائی. اگر نام لینے کے لائق نہیں تھا تو رکھا کیوں, اگر کتاب دکھانے کے لائق نہیں تھی تو چھپائی کیوں. پتا چلا دال میں کچھ نہ کچھ کالا ہے. ارے کچھ نہیں, پوری دال ہی کالی ہے. یہ ہے کتاب تقویت الایمان. کیا نام ہے؟ میرے پیر مرشد سرکار شیر کیسے سنت فرماتے تھے کہ یہ تقویت الایمان ہے, ایمان کو فوت کر دینے والی کتاب. جی ہاں, یہی وہ کتاب ہے جس نے پورے بھارت میں جھگڑا پیدا کیا. باپ بیٹے میں جھگڑا اس کتاب نے پیدا کیا, ماں بیٹی میں جھگڑا اس کتاب نے پیدا کیا, شوہر بیوی میں جھگڑا اس کتاب نے پیدا کیا, بھائی بھائی میں جھگڑا اس کتاب نے پیدا کیا, گھر گھر میں جھگڑا اس کتاب نے پیدا کیا, قریا قریا میں جھگڑا اس کتاب نے پیدا کیا, گاؤں گاؤں میں جھگڑا اس کتاب نے پیدا کیا, بستی بستی میں جھگڑا اس کتاب نے پیدا کیا. بولو مسلمانوں, جس کتاب سے جھگڑا ہو, لڑائی ہو, قتل و خریدی ہو, وہ چھاپنی چاہیے کہ جلا دینی چاہیے؟ آہستہ وہ بولتے جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی, سر جھکا کے وہ بولتے جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی. آپ کے اعلیٰ حضرت نے آپ کو دلائل کے انبار عطا کر دیے, اس لیے آہستہ نہیں ڈنکے کی چوٹ پہ بولی, سر جھکا کے نہیں سر اٹھا کے بولیے. یہ دیکھیے کتاب کا نام ہے ارواح ثلاثہ, تھانوی جی کی کتاب, چھپی ہے دیوبند سے. اور اس کتاب میں لکھا ہے کہ تھانوی جی نے جب یہ تقویت الایمان لکھی تو اس تقویت الایمان لکھنے کے بعد دہلی میں جلسہ کیا. جب ڈھیر سارے لوگ آ گئے تو ان کے سامنے تقویت الایمان پیش کی اور کہنے لگے, بھائیو میں نے یہ کتاب تقویت الایمان لکھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آ گئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے. مثلا ان امور کو جو شرک خفی تھے شرک جلیل لکھ دیا گیا ہے. ان وجہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت سے چوری ضرور ہوگی. اب دیکھیے کتاب کا رائٹر خود کہتا ہے کہ تقویت الایمان میں نے غلطی کی ہے, جو شرک خفی تھا اس کو شرک جلیل لکھ دیا. جب یہ کتاب چھپے گی تو جھگڑا ضرور ہوگا, قتل ہوں گے, خونریزی ہوگی, لڑائی ہوگا, فتنہ ہوگا, فساد ہوگا. بتاؤ آندھرا پردیش کے مسلمانوں, جس کتاب سے جھگڑا ہو, لڑائی ہو, قتل و خونریزی ہو, وہ چھاپنی چاہیے کہ جلا دینی چاہیے؟ ارے زور سے بولو. اور جب تک یہ کتاب چھپتی رہے گی جھگڑا ختم ہوگا, لڑائی ختم ہوگی. تو کتاب میں کیا لکھا ہے آپ اجازت دو تو اس کی کچھ عبارتیں میں سنا دوں. بولیے سناؤں. اور ہمارے نقیب اجلاس مولانا کرم رضا صاحب اجازت دیں تو ایک شعر بھی سنا دوں. میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے, میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے, جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. بولو, آئینہ کبھی جھوٹ بولتا ہے, آئینہ کبھی غیبت کرتا ہے, آئینہ کبھی چغلی کھاتا ہے. آپ یہاں بیٹھے ہو, آئینہ آپ کے گھر پہ رکھا ہے, آپ کی صورت نہیں دکھائے گا. جب نظر کے سامنے ہوتا جبھی بولتا ہے. کالا دیکھے تو کالی شکل دکھائے, گورا دیکھے تو گوری صورت دکھائے, شیشک زدہ دیکھے تو شیشک کے داغ دکھائے. آئینے کا کام یہ ہے جو جیسا اس کو ویسا بتا دے. ہم اعلیٰ حضرت کے غلام, ہم شیر بیٹے سنت کے غلام, ہم تاج الشریعہ کے غلام, کسی کو برا بناتے نہیں ہے. جو میرے آقا کی توہین کر کے برا بن چکے ہیں, آئینہ بن کے ان کا مکروہ چہرہ انہیں دکھا دیتے ہیں. میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے, جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. اور اگر اجازت دیجیے تو ایک شعر ان کے لیے سنا دوں. ان کے لیے سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ؟ کاغذ کا یہ لباس بدن سے اتار دے, کاغذ کا یہ لباس بدن سے اتار دے,
بادل برس گیا تو کہاں منہ چھپائے گا؟ جو کاغذ کا کرتا پیجامہ پینٹ شرٹ پہن کر نکلے، بولو پانی کی چند بوندوں میں ننگا ہوگا کہ نہیں؟ ارے زور سے بولو، تو ان کاغذ کے لباس والوں کو ننگا کر دوں؟ یہ ہے تقویت الایمان۔ میرے ہاتھ میں اس وقت 2 تقویت الایمان کے نسخے ہیں، ایک تو ندوہ سے چپک علی میاں نے حاشیہ چڑھایا، دوسرا بمبئی سے چھپا الدار السلفیہ، بمبئی والوں نے چھپوایا، یعنی یہ غیر مقلدوں کی بھی کتاب، وہابیوں کی بھی کتاب، دیوبندیوں کی بھی کتاب، تبلیغی جماعت والوں کی بھی کتاب۔ اس کو تبلیغی جماعت والوں نے بھی چھپایا ہے، دیوبند والوں نے بھی چھپایا ہے، دہلی والوں نے بھی چھپایا ہے، اہل حدیث کہلانے والے غیر مقلدوں نے بھی چھپایا ہے، ندوہ والوں نے بھی چھپایا ہے۔ اب کتاب میں کیا لکھا ہے آپ اجازت دو تو اس کی کچھ عبارتیں سنا دوں۔ بولیے سناؤ۔ دیکھیے صفحہ ہے 30، کون سا صفحہ ہے؟ اسماعیل دہلوی نے لکھا اولیاء انبیاء میں اور جن شیطان میں اور بھوت پری میں کچھ فرق نہیں۔ بات اچھی لگے تو سبحان اللہ بولو، کیا بولو؟ اور خراب لگے تب کیا بولنا چاہیے؟ آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے انہیں شیطان بھوت کی طرح لکھا جائے تو اچھا لگ رہا ہے کہ خراب؟ تو کیا بولنا چاہیے؟ ایسے سن لو، اسماعیل دہلوی لکھتا ہے اولیاء انبیاء میں اور جن شیطان میں اور بھوت پری میں کچھ فرق نہیں۔ زور سے۔ اور یہ ہے قرآن پاک، کس کی کتاب ہے؟ کتنے لوگوں کا قرآن پہ ایمان ہاتھ اٹھائے؟ سب کا ایمان۔ آئیے قرآن سے پوچھا جائے، اے قرآن تو بتا دے فرق ہے کہ نہیں؟ جب ہم نے قرآن سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ قرآن نے کیا کہا؟ جنتی اور جہنمی۔ اچھا یہ بتاؤ اولیاء جنتی ہیں، انبیاء جنتی ہے اور شیطان بھوت؟ یہ اللہ کی کتاب کہتی جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے، گویا قرآن نے فیصلہ کر دیا اولیاء انبیاء شیطان بھوت برابر نہیں ہو سکتے، مگر وہابی کی کتاب کہتی ہے اولیاء انبیاء میں اور جن شیطان بھوت پری میں کچھ فرق نہیں۔ اب دونوں کتابیں آپ کے سامنے ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ قرآن مانو گے کہ تقویت الایمان مانو گے؟ ارے زور سے بولو، زور سے بولو۔ اچھا بہت دیانتداری کے ساتھ ایک بات بتائیے، آپ اپنے آقا و مولا کے مقدس ہاتھوں سے کوثر کا جام پینا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے نبی کی شفاعت چاہتے ہیں؟ آپ اپنے آقا کے ذریعے جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے نبی کو زندہ مانتے ہیں؟ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ نے زمین پہ حرام قرار دے دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہے، انہیں خدا کی طرف سے روزی دی جاتی ہے۔ اور سبحان اللہ، یقین ہو تو میرے اعلیٰ حضرت کے جیسا وہ قسم کھا کے کہتے تھے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والی۔ اچھا کتنے لوگ اپنے نبی کو زندہ مانتے؟ ہاتھ اٹھائیں، اٹھائے رہیے گا۔ اپنے نبی کو زندہ مانتے ہیں؟ نبی کے ہاتھوں کو سر کا جام پینا چاہتے ہیں؟ اپنے نبی کی شفاعت چاہتے ہیں؟ تو وہابی نے آ کے نبی کو شیطان بھوت کی طرح لکھا۔ اب اگر نبی کو زندہ مانتے ہو تو اپنے آقا کو گواہ بنا کے وعدہ کرو کہ وہابی سے سلام نہیں کریں گے، ان کے سلام کا جواب نہیں دیں گے، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، ان کا ذریعہ نہیں کھائیں گے، ان کے ہاں شادی بیاہ نہیں کریں گے، ان کو دعوت نہیں کھلائیں گے، ان کے ہاں دعوت نہیں کھائیں گے۔ وہ جو دعوت ان کو کھلائے اس کے ساتھ کھانا۔ اب بیچ محفل سے کھڑے ہو کے نعرہ لگاؤ۔
سرکار شیر ویسے سنت میرے پیر و مرشد ہیں اور پیدائش سے پہلے انہوں نے میرا نام رکھ دیا. غریب پہ تشریف فرما تھے. والد صاحب نے کہا بچے کی ولادت ہونے والی ہے, تعویذ دے دیجئے. تعویذ عنایت فرمائی اور کہا جائیے اللہ اور رسول نے چاہا لڑکا پیدا ہوگا اور نام عبد المصطفیٰ رکھیے گا. تو میں حضرت کا مرید ہوں, خلیفہ نہیں ہوں. خلافت مجھے سرکار مفتی اعظم ہند سے حاصل ہے, سرکار تاج الشریعہ سے حاصل ہے, حضور مشاہد ملت سے حاصل ہے, خود میرے نانا صوفی حیات علی صاحب سے حاصل ہے. حضرت ہمارا ان کا بنیادی جھگڑا کیا ہے میں آج ہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تیار ہے سننے کے لیے؟ تیار ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ دیکھیے کچھ کتابیں میں آج ڈھیر ساری لے آیا. ایک کتاب اور بھی ہے, اس کتاب کا نام ہے براہین قاطعہ. لکھنے والے کا نام ہے خلیل احمد امبیسوی اور لکھوانے والے کا نام ہے رشید احمد گنگوہی. یہ کتاب چھپی ہے دیوبند سے. کہاں سے چھپی ہے؟ دیوبند سے. یہی وہ کتابیں ہیں جن کی کفری عبارتوں کی بنیاد پر عرب شریف کے علماء نے, اعلی حضرت نے جب استفتاء کیا تو لکھا کہ یہ لوگ کافر اور مرتد ہیں اور ایسے کافر ہیں کہ من شک فی کفر ہی وہ عذاب ہی فقط کفر. جو ان کے کافر ہونے میں, عذاب والا ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. آپ سنجیدگی سے ایک ایک عبارت سنو تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ ہمارا ان کا بنیادی جھگڑا کیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نیاز کا جھگڑا ہے, فاتحہ کا جھگڑا, درود کا جھگڑا ہے, سلام کا جھگڑا ہے, چادر کا جھگڑا ہے, گاگر کا جھگڑا ہے, حلوے کا جھگڑا, مرغے کا جھگڑا. جی ہاں, جھگڑا حلوے کا بھی ہے, مرغے کا بھی ہے, چادر کا بھی ہے, گاگر کا بھی ہے, نیاز کا بھی ہے, فاتحہ کا بھی ہے, درود کا بھی ہے, سلام کا بھی ہے. جو جائز ہے اسے ناجائز کیوں کہتے ہو؟ مگر بنیادی جھگڑا یہ ہے کہ ان لوگوں نے محبوب خدا کی توہین کی ہے. ایک سچا مسلمان سب برداشت کر لے گا مگر اپنے نبی کی توہین, ارے بولو برداشت کرو گے؟ برداشت کرو گے؟ اچھا ایک بات بتاؤ, آپ لوگ مدینہ شریف جانا چاہتے ہو؟ کتنے لوگ؟ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. مولا تبارک تعالیٰ جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں سب کو اپنے نبی کے دربار کی حاضری عطا کر دے, شہر رسول کی حاضری نصیب کر دے. ارے زور سے کہہ دو آمین, شوق سے کہہ دو آمین. اچھا جب سرکار کے دربار میں جاؤ گے تو سرکار سے فریاد کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ ارے بولو. تو اپنی اپنی بھاشا میں کرو گے یا عربی بولنے والے کوئی عالم کو لے جاؤ گے؟ اور سرکار سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ خالی سنیں گے کہ سمجھیں گے بھی؟ بولیے سمجھیں گے نا؟ سمجھیں گے نا؟ مگر یہ ہے دیوبند کی چھپی ہوئی کتاب, اس میں لکھا ہے دیوبند کے ایک ملا جی نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا اور جب زیارت سے مشرف ہوئے تو رسول اللہ کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا کہ آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی؟ دیکھ نا, چلے تھے سرکار کو اردو سکھانے تو اسی ٹھوکر لگی کہ کلام مذکر ہے اس کو مؤنث بنا ڈالا. یہ دیوبند ہے جہاں مذکر کو بھی مؤنث بنا لیا جاتا ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی؟ آپ تو عربی ہیں. رسول اللہ نے فرمایا جب سے علماء مدرسہ دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا ہم کو یہ زبان آ گئی. سبحان اللہ, اس سے رتبہ اس مدرسے کا معلوم ہوا. کچھ سمجھے آپ؟ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کو اردو بھاشا نہیں معلوم ہوتی, وہ مدینہ سے چل کے دیوبند آئے اور دیوبند کے مولانا لوگوں نے رسول اللہ کو اردو بھاشا سکھائی, اردو زبان سکھائی. دیوبند کے مولانا لوگ استاد ہو گئے اور رسول اللہ شاگرد ہو گئے. معاذ اللہ, زور سے بولو معاذ اللہ, سب مل کے بولو معاذ اللہ. دیکھ غلط, یہ دیوبند کے مولانا لوگ اپنے کو نبی کا وسطیٰ سمجھ رہے ہیں اور ساری کائنات کے آقا معلم کائنات کو اپنا شاگرد کر رہے ہیں. میں کہوں گا چلو تھوڑی دیر کے لیے تمہاری بات بفرض محال اگر کوئی مان بھی لے کہ دیوبند کے ملا لوگوں نے رسول اللہ کو اردو بھاشا سکھائی ہے تو نبی کی بارگاہ میں خالو اردو بولنے والے نہیں جاتے. یہاں آندھرا پردیش والے جاتے تھے جو تلگو میں فریاد کرتے ہیں, کرناٹک والے جاتے تھے کنڈر میں فریاد کرتے ہیں, اڑیسہ والے جاتے
جاتے تھے اڑیا میں فریاد کرتے تھے، گجرات والے جاتے ہیں گجراتی میں فریاد کرتے ہیں، مہاراشٹر والے جاتے ہیں مراٹھی میں فریاد کرتے ہیں، بنگال والے جاتے ہیں بنگالی میں فریاد کرتے ہیں، بھوجپوری بولنے والے جاتے ہیں بھوجپوری میں فریاد کرتے ہیں، پشتو بولنے والے جاتے ہیں پشتو میں فریاد کرتے ہیں، انگریزی بولنے والے جاتے ہیں انگریزی میں فریاد کرتے ہیں، اور فارسی بولنے والے جاتے ہیں فارسی میں فریاد کرتے ہیں۔ اور میرے آقا کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں انسان ہی نہیں جانور جاتا ہے اور وہ اپنی بھاشا میں فریاد کرتا ہے، اور میرے آقا اس کی بھاشا بھی سمجھتے ہیں۔ یہ ممبر نور پہ باوقار علماء تشریف فرما، آپ ان سے پوچھیے، ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے ایک مرتبہ ایک اونٹ پاگل ہو گیا، اور جب اونٹ پاگل ہوتا ہے تو جہاں آدمی کو پا جائے کھوپڑی اتار لیتا ہے۔ پورے عرب میں ہنگامہ ہو گیا، لوگ پریشان ہو گئے، سرکار کی بارگاہ میں کچھ لوگ گئے، یا رسول اللہ ہمارے محلے کا اونٹ پاگل ہو گیا ہے، آپ تشریف لے چلیں۔ آقا کریم تشریف لائے، اور جب اونٹ جہاں تک جانے لگے لوگوں نے کہا سرکار نہ جائیں، وہ پاگل اونٹ ہے، آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ آقا نے فرمایا مجھے جانے دو، میرے سرکار چلے گئے۔ اور جب آقا گئے تو دنیا نے دیکھا وہی پاگل اونٹ جو سب کو کاٹنے کے لیے دوڑاتا تھا اب ادب اور احترام کے سانچے میں ڈھل گیا، آہستہ آہستہ چلتا ہوا سرکار کے قریب پہنچا، اپنا منہ اٹھایا، سرکار کے کان شریف کے قریب لے گیا، آقا کریم سے کچھ کہا، سرکار نے سر پہ دستے شفقت رکھ دیا، اشارہ کیا، اونٹ واپس چلا گیا۔ اور جب میرے آقا باہر آئے تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو پاگل اونٹ تھا، سب کو کاٹنے کے لیے دوڑاتا تھا، آپ سے کیا کہہ رہا تھا؟ آپ کے دربار میں تو ادب اور احترام کا مظاہرہ کر رہا تھا، اونٹ نے کچھ آپ سے کہا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا یہ بتاؤ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک صحابی آگے بڑھے، یا رسول اللہ یہ اونٹ میرا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سنو یہ اونٹ مجھ سے تمہاری شکایت کر رہا تھا، اس اونٹ نے مجھ سے کہا یا رسول اللہ جب تک میں جوان تک میرا مالک جتنا بوجھا لاتا تھا میں اٹھاتا تھا، جتنا کام کرتا چاہتا تھا میں کرتا تھا، جو چاہتا تھا کھلا پلا دیتا تھا، میں سب شور کر لیتا تھا، مگر اب میں بوڑھا ہو گیا، زیادہ کام کرنے کے لائق نہیں رہ گیا، زیادہ بوجھ اٹھانے کے لائق نہیں رہ گیا، مگر میرا مالک اب بھی مجھ سے کام زیادہ لینا چاہتا ہے، دانا پانی کم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آقا آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، آپ میرے اوپر رحمت فرمائے اور اپنے ان صحابی سے کہہ دیں میرے اوپر ظلم کرنا بند کر دیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اے صحابی اس اونٹ پہ ظلم نہ کرو، اس کو دانا پانی برابر دو، کام بھی اس کے حیثیت کے مطابق لیا کرو۔ اور ترمذی شریف کی وہ روایت یاد کرو، دو صحابہ سرکار کے ساتھ کہیں چلے، آقا کو کوئی ضرورت پڑ گئی، سرکار کہیں الگ ہو گئے، وہ صحابہ آگے بڑھے، دیکھا ایک ٹہنی پر ایک چڑیا اپنے دو بچوں کے ساتھ بیٹھی ہے، صحابی نے لمبا ہاتھ بڑھایا اور چڑیا اڑ گئی، مگر دونوں بچوں کو پکڑ لیا۔ اتنے میں اللہ کے نبی آ گئے، اور جب سرکار آئے تو وہ چڑیا دوڑی ہوئی آئی، سرکار کے کان شریف کے قریب گئی اور کچھ کہنے لگی۔ اللہ کے نبی نے رخ انور کو پھیرا، فرمایا یہ بتاؤ اس چڑیا کے بچوں کو کس نے پکڑا ہے؟ جنہوں نے پکڑا تھا وہ آگے آ گئے، فرمایا یہ چڑیا مجھ سے تمہاری شکایت کر رہی ہے کہ تم نے اس چڑیا کے بچوں کو پکڑ لیا ہے، میں رحمت عالم بن کے آیا ہوں۔ چڑیا نے فریاد کی اس کے بچوں کو چھوڑ دو، صحابی رسول نے بچے چھوڑ دیے۔ اب آپ ذرا دیکھو میرے آقا تو وہ ہے جو انسان تو انسان ہے، اونٹنی کی بولی اونٹ کی بولی سمجھ رہے ہیں، چڑیا کی بولی سمجھ رہے ہیں، ہرنی کی بولی سمجھ رہے ہیں، جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں یہی کرتی ہے چڑیا فریاد، ہاں یہی چاہتی ہے ہرنی دا، ان کی در پر سترانے نہ تھا، یہ لہریں جو غلا کرتے ہیں۔ وہاں بھی کہتا ہے رسول اللہ کو اردو بھاشا نہیں آتی تھی، دیوبند کے مولانا لوگوں نے رسول اللہ کو اردو زبان سکھاتی ہے، دیوبند کے مولانا لوگ رسول اللہ کے استاد ہو گئے، رسول اللہ دیوبندی مولانا لوگوں کے شاگرد ہو گئے۔ اب میں سارے دیوبندیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اردو بھاشا تم نے سکھائی ہے تو بتاؤ تیلگو کس نے سکھائی ہے، ملیالم کس نے سکھائی ہے، مراٹھی کس نے سکھائی ہے، یہ بتاؤ اڑیا کس نے سکھائی ہے، یہ بتاؤ بنگالی کس نے سکھائی ہے، یہ بتاؤ مراٹھی کس نے سکھائی ہے، گجراتی کس نے سکھائی ہے، فارسی کس نے سکھائی ہے، پشتو کس نے سکھائی
سکھائی ہے, انگریزی کس نے سکھائی ہے, اودی کس نے سکھائی ہے, اونٹ کی بولی کس نے سکھائی ہے, ہندی کی بولی کس نے سکھائی ہے, چڑیا کی بولی کس نے سکھائی ہے. تم کہتے ہو رسول اللہ کو اردو بھاشا نہیں آتی تھی, دیوبند کا مولانا لوگوں نے سکھا دیا ہے. مگر سنو سنو, اللہ کہتا ہے الرحمن علم القرآن, یہ رحمان ہے جس نے نبی کو قرآن سکھایا ہے. تم کہتے ہو ہم استاد ہیں, نبی کو ہم نے بتایا ہے. اور اللہ کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے نبی, آپ جو نہیں جانتے تھے آپ کے پروردگار نے آپ کو سب بتا دیا. علماء اہل سنت حضرت علامہ عبد المصطفیٰ صاحب قبلہ رضوی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بولو مسلمانوں, یہ معمولی جھگڑا کہ بہت بڑا جھگڑا. ارے زور سے بولو. دیکھیے یہی کتاب براہین قاطع صفحہ 121, اس میں لکھا رسول اللہ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں. ارے زور سے بولیے معذل. اور اسی کے صفحہ 122 پہ لکھا کہ شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں بہت معمولی جھگڑا, ہم لوگ حلوہ مرغا پکاتے ہیں وہ نہیں پکاتے ہیں, ہم لوگ کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں وہ نہیں پڑھتے. بتاؤ یہ معمولی جھگڑا کہ بہت بڑا جھگڑا. لکھا کہ رسول اللہ کو اردو نہیں آتی تھی, دیوبند کے مولانا لوگوں نے سکھایا. رسول اللہ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں. شیطان کا علم قرآن اور حدیث میں ثابت ہے, اور رسول اللہ کا علم شیطان کے برابر نہیں. مان اللہ. اب بولو آندھرا پردیش والوں, یہ ایمان والے کی بولی ہے کہ بے ایمان کی؟ یہ وفادار کی بولی ہے کہ غدار کی؟ یہ اپنے کی بولی ہے کہ پرائے کی؟ یہ جنتی کی بولی ہے کہ دوزخی کی؟ اور آپ کیا ہو؟ کتنے لوگ جنتی ہیں؟ ماشاءاللہ سب جنتی. تو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں. اگر اجازت دیجیے تو ایک ایسا واقعہ بتا دوں کہ وہ کبھی آپ سے آنکھیں نہ ملا سکیں. بولیے بتا دو. ایک مرتبہ دیوبند میں گھوٹالہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ تو گھوٹالے تو انڈیا میں بہت ہوتے رہتے ہیں. کہیں چارہ گھوٹالہ, کہیں تاج گھوٹالہ, کہیں بوفورس گھوٹالہ, نہ جانے کتنے گھوٹالے ہوتے رہتے. جب دیوبند میں گھوٹالہ ہوا تو اس کو کلیئر کیسے کیا؟ کہتے ہیں ایک مولانا صاحب دیوبند کی ایک مسجد میں بیٹھ کے ذکر کر رہے تھے. یکایک انہوں نے دیکھا کہ مسجد کی دیوار تو ہے مگر چھت گنبد غائب. نہ چھت ہے نہ گنبد, اور خالی غائب نہیں. لکھتے ہیں میں نے دیکھا آسمان سے ایک تخت اتر رہا ہے. کیا اتر رہا؟ اور اس پر جناب رسول اللہ تشریف فرما, اور چاروں خلفاء چاروں کونے پر موجود ہیں. اور وہ تخت اترتے اترتے بالکل میرے قریب آ کر مسجد میں ٹھہر گیا. اور اتنا بڑا گھامر تھا کہ تخت دیکھا, صحابہ کو دیکھا, سرکار کو دیکھا. بولو اٹھنا چاہیے کہ نہیں اٹھنا چاہیے؟ مگر بیٹھا رہ گیا. گھٹیا بیار ہو جاتا. کہتے ہیں ہم کھڑے نہیں ہوں گے. کہ کھڑے ہوتے؟ ارے بولو آپ کے یہاں ہوتے ہیں کھڑے؟ بولو کیا کہتے ہیں نہیں کھڑا ہونا چاہیے. اچھا یہ بتائیے شادی بیاہ کی محفل میں کبھی آپ گئے؟ نہیں گئے؟ کوئی گئے نہیں؟ بالکل. اچھا جب نکاح ہو جاتا تو دلہا میاں سے آپ کیا کہتے ہو؟ ارے اور بھی کچھ کہتے ہو؟ کھڑے ہو جاؤ سلام کرو. ہمارے یہاں یو پی میں کہا جاتا ہے دلہا میاں سے کھڑے ہو جاؤ سلام کرو. اپنے کو سلام کروانا تب تو کہیں کھڑے ہو جاؤ سلام کرو, اور ساری خدائی کے آقا کو سلام کرنا ہو تو گھٹیا بیار ہو جائے, کہیں بیٹھے بیٹھے سلام پڑھ لیا کرو. کھڑے ہو کے نہیں پڑھنا چاہیے. کہنے لگے مولانا آپ لوگ سلام کے پیچھے اتنا کیوں پڑھے ہیں؟ کیوں بار بار کہتے ہیں سلام پڑھو سلام پڑھو؟ ہم نے کہا اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ سلام پڑھنا چاہیے, قرآن میں ہے کہ سلام پڑھنا چاہیے, اللہ اور رسول نے کہا اس لیے ہم کہتے ہیں پڑھو. کوئی ہمارے اپنے گھر کی بات تھوڑی تھی. کہنے لگے تو ہم بھی تو کہتے ہیں پڑھو, مگر جھگڑا ایک بات کا. ہم نے کہا وہ کیا؟ کہتے ہیں آپ لوگ یا لگا دیتے ہیں یا نہ لگائیے. کیا نہ لگائیے؟ یا. ہم نے کہا کیوں؟ کہا یا اللہ ہی کے نام کے ساتھ لگانا چاہیے اور غیر اللہ کے نام کے ساتھ یا نہیں لگانا چاہیے. تو ہم نے پوچھا یہ بتاؤ قبرستان جاتے ہو؟ تو سال بھر جائیں نہ جائیں, مگر جب رمضان شب برات کا موقع آتا تب چلے جاتے ہیں.
ہم نے کہا جب جاتے ہو قبرستان تو کیا کرتے تھے؟ کہا جو حدیث میں ہے وہی کرتے. ہم نے پوچھا حدیث میں کیا ہے؟ کہا رسول اللہ نے فرمایا جب قبرستان جاؤ تو قبر کے مردوں کو سلام کرو. کیا کرو؟ کیسے سلام کرتے ہو؟ زور سے بولو. السلام علیکم یا اہل القبور. کیا کہا؟ وہی جھگڑے والا یا اگر نبی کے نام کے ساتھ لگا دیا تو ناک گھر سے پڑ گئی کہ یا تو اللہ ہی کے نام کے ساتھ لگانا چاہیے, یہ غیر اللہ کے نام کے ساتھ یا کیسے لگا دیا. تو اگر نبی کے ساتھ یا لگانے سے شرک ہو جاتا تو اب ان سے پوچھو قبرستان جاتے ہو قبر کے سارے مردوں کو یا کہہ کے سلام کرتے ہو تو یہ تمہارے قبرستان کے قبر کے مردے کیا تمہارے اللہ ہیں؟ کیوں یا لگا کے سلام کرتے ہو؟ کہنے لگے مولانا آپ آگ میں دھول مت جھونکیے, ڈنڈی مت ماریے, گھبلا مت کیجیے. ہم نے کہا کیا ڈنڈی مارنے, کیا گھبلا کرنا؟ کہہ وہاں مردہ نہیں سامنے ہے مگر مردے کی قبر تو سامنے ہے. تو ہم نے کہا اچھا اگر گاؤں کا کوئی چھوٹا موٹا قبرستان ہو تو شاید ساری قبریں نظر آ جائیں, لیکن اگر حیدرآباد کا بڑا قبرستان ہو, ممبئی کا ناریل والی قبرستان ہو, لکھنؤ کا اسباق قبرستان ہو جو کئی کلومیٹر میں پھیلا, تو کیا ہر قبر کے سرانے اور پائنتی جا کے کہو گے السلام علیکم یا اہل القبور؟ کہنے لگے جی نہیں, دروازے سے کہہ دیں گے سب کو سلام پہنچ جائے گا. ہم نے کہا نہ تو مردہ قبر کا نظر آ رہا نہ قبریں نظر آ رہی, دروازے سے سلام کر رہے ہو سب کو سلام پہنچ رہا. تو جب اپنے گاؤں کے قبرستان کے مردے کو یا کہہ کے سلام کرنا چاہیے تو مدینے کے زندہ رسول کو یا کہہ کے سلام کرنا ناجائز کیسے ہوگا؟ کہنے لگے مولانا چلیے ٹھیک آپ یا لگا لیجیے مگر کھڑے ہو کے سلام نہ کیجیے, کھڑے ہو کے نہیں کرنا چاہیے. ہم نے کہا اچھا جب قبرستان جاتے ہو تو قبر کے مردے کو کھڑے ہو کے سلام کرتے ہو کہ لیٹ کے کہ بیٹھ کے؟ کہنے لگے نہیں کھڑے کھڑے کرتے تھے. تو ہم نے کہا گاؤں کے قبرستان کے مردے کو تو کھڑے ہو کے سلام کرو, کسی کے پیشانی پر شکن نہ آئے, اور ہم مدینے کے آقا کو کھڑے ہو کے سلام پڑھیں تو تمہارے چہرے کا جغرافیہ بدل جائے, صرف کو بدعت کے فتوے لگانے لگو. اگر گاؤں کے مردے کو کھڑے ہو کے سلام کرنا جائز ہے تو مدینے کے آقا کو کھڑے ہو کے سلام کرنا ناجائز کیسے ہوگا؟ کہنے لگے مولانا مگر ایک بات تو اور تھی. ہم نے کہا وہ کیا؟ کہا نماز میں سلام بیٹھ کے پڑھا جاتا, تو جو چیز نماز میں جیسے پڑھی جائے نماز کے باہر بھی ویسے پڑھنا چاہیے. سلام نماز میں بیٹھ کر, تو نماز کے باہر بھی ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں, کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے. ہم نے کہا چاہیے بتاؤ کیا یہ ضروری ہے کہ جو چیز نماز میں جیسے ویسے باہر بھی پڑھی جائے؟ کہا بالکل. تو میں نے پوچھا یہ بتاؤ قرآن نماز میں کیسے پڑھتے ہو, رکوع میں پڑھتے ہو کہ سجدہ میں پڑھتے ہو کہ قضا میں پڑھتے ہو؟ کہنے لگے نہیں جو کھڑے رہتے تب پڑھتے تھے. ہم نے کہا دیکھو نماز میں قرآن کھڑے ہو کے پڑھتے ہو, اور نماز کے باہر جب مسجد میں تلاوت کرنا ہوتی ہے تو بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہو. اب مسجدوں میں بورڈ لگا دو, چونکہ نماز میں قرآن کھڑے ہو کے پڑھا جاتا ہے, اس لیے مدرسے کے بچے بھی جب قرآن پڑھنا چاہیں یا مسجد کے نمازی جب قرآن پڑھنا چاہیں تو رحل ہاتھ میں اٹھا کر کھڑے ہو کے پڑھا کریں, اس لیے کہ جو چیز نماز میں جیسے ویسے پڑھنی چاہیے. کہنے لگے مولانا نماز میں قرآن کھڑے ہو کے پڑھا جاتا, نماز کے باہر بیٹھ کے پڑھا جاتا. ہم نے کہا سن لو نماز میں سلام بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے اور نماز کے باہر کھڑے ہو کے پڑھا جاتا ہے. کہنے لگے اچھا مولانا اور بھی کوئی ثبوت ہے؟ میں نے کہا کھڑے ہو کے کون نہیں پڑھتا ہے؟ کام نہیں پڑھتے. ہم نے کہا تم بھی پڑھتے ہو؟ کہا ہم نے کب کھڑے ہو کے پڑھا؟ ہم نے کہا قرآن پاک میں ہے وہ سلام علی المرسلین, سلام ہو سارے رسولوں پر, پورے سال توفیق ہو یا نہ ہو, مگر جب رمضان کا مہینہ آئے گا تراویح کی نماز پڑھنے امام مسجد میں کھڑا ہوگا تو قبلہ کی طرف رخ ہے, ہاتھ باندھے ہوئے اللہ کی عبادت میں ہے اور سارے رسولوں کو کھڑے ہو کے سلام کر رہا. تو جب حالت نماز میں ہاتھ باندھ کر سارے رسولوں کو کھڑے ہو کے سلام کرنا چاہیے تو نماز کے باہر میراث شریف کی محفل میں کھڑے ہو کے سلام پڑھنا ناجائز کیسے ہوگا؟ خدا جب دین لیتا ہے تو عقل ہے, زور سے بولو عقل ہے. تو بیٹھا رہ گیا. لکھتے ہیں کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے اربعہ میں سے ایک سے فرمایا کہ بھائی ذرا مولانا محمد قاسم کو بلا لو. دیکھیے بھائی بننے کا شوق کتنا, یہ مقدس علماء تشریف فرما, صحابہ کی پوری تاریخ زندگی دیکھ ڈالو. مولا علی وہ ہے کہ جو حقیقتاً سرکار کے بھائی ہیں,
شہزاد بھائی، انہیں حق تھا، وہ چاہتے تو بھائی کہتے، مگر کسی صحابی نے سرکار کو بھائی نہیں کہا، اور یہ اتنا بھائی کہلانے کا شوق کہ کہتے ہیں سرکار نے کہا بھائی ذرا مولانا محمد قاسم کو بلا لو، وہ تشریف لے گئے اور مولانا کو لے کر آ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مولانا مدرسہ کا حساب لائیے۔ اب سمجھے آپ، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، گھوٹالہ کی لے کر آنا نا۔ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ مولانا مدرسہ کا حساب لائیے، عرض کیا حضرت حاضر ہے، اور یہ کہہ کر حساب بتلانا شروع کیا، ایک ایک پائی کا حساب دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور مسرت کی اس وقت کوئی انتہا نہ تھی، بہت ہی خوش ہوئے اور فرمایا کہ اچھا مولانا اب اجازت ہے۔ بولو اجازت چھوٹا لیتا ہے کہ بڑا؟ یہ اپنے کو نبی سے بڑا سمجھ رہے ہیں کہ سرکار نے ان سے اجازت لی۔ اب میں آپ کا ذہن چاہتا ہوں کہ سرکار کے بارے میں لکھا کہ پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، غیب کا علم نہیں، اور تقویۃ الایمان میں لکھا نبی مر کر مٹی میں مل گئے، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا معاذ اللہ۔ ہم اگر میلاد شریف کریں تو کہتے ہیں میلاد شریف کی محفل آندھرا پردیش رسول اللہ مدینے میں، انہیں غیب کا علم نہیں ہے، وہ وہاں سے آئیں گے کیسے جب وہ زندہ نہیں ہے؟ تو وہ مدینے سے یہاں پہنچیں گے کیسے؟ انہیں کوئی اختیار نہیں ہے تو وہ محفل میں تشریف کیسے لائیں گے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ مگر کہتے ہیں یہ میلاد شریف آندھرا پردیش میں ہو رہی، رسول اللہ مدینے میں ہے، انہیں غیب کا علم نہیں ہے، وہ تو باذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، انہیں کوئی اختیار نہیں تھے، وہ آئیں گے کہتے ہیں۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر رسول اللہ کو غیب کا علم نہیں ہے، ہمارے محفل میلاد کی انہیں خبر نہیں ہوتی ہے، تو گھوٹالہ دیوبند میں ہوا تھا، رسول اللہ کو مدینے میں پتہ کیسے چلا؟ اگر وہ زندہ نہیں تھے تو حساب عادت کرنے کے لیے دیوبند سے آئے کیسے؟ اگر انہیں کوئی اختیار نہیں تھا تو دیوبند کا دہی کھاتا انہوں نے کیسے چیک کیا؟ پتہ چلا اپنا گھوٹالہ کلیئر کرانا ہو تو رسول اللہ کو زندہ بھی مان لیں، غیبتا بھی مان لیں، اختیار والا بھی مان لیں، ورنہ لکھن نبی مر کر مٹی میں مل گئے، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ سر فرمایا بریلی کے تاجدار نے مومن ہے وہ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے تعظیم بھی کرتا ہے، نزدیک تو مرے دل سے۔ حضرات بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ارے بولیے، سمجھ میں آ رہی؟ بات آ گئی علم غیب کی، تو ایک بات بتائیے کبھی آپ کے ہاں چاند کا جھگڑا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوتا ہے چاند کا جھگڑا؟ تو رمضان کے چاند کا ہوتا ہے کہ عید کے چاند کا؟ کس چاند کا جھگڑا ہوتا؟ رمضان کا چاند تو دیکھ لیں تو آنکھ ملتے رہتے تھے، آج نہ نکلتا تو ایک دن کی اور مہلت مل جاتی، اور جہاں 29 رمضان ہوا آنکھ مل مل کے دیکھنا شروع کر دیں گے، شاید نظر آ جائے، شاید نظر آ جائے، ایک سے چھٹی مل جائے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تقریب فہم کے لیے سمجھو، حضرت مولانا احمد رضا صاحب مسجد کے حجرے میں بیٹھے ہیں، رمضان کا مہینہ 29 تاریخ، ایک صاحب آئے اور انہوں نے پہنچ کے کہا حضرت حضرت حضرت، کہا کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ کہا چاند ہو گیا، اور کیا ہوا، ابھی تک آپ نے اعلان نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہاں چاند ہو گیا؟ کہا جہاں ہوتا وہاں ہوا، اور کیا آپ کے حجرے میں ہوگا؟ تو مولانا صاحب نے پوچھا بھائی چاند کہاں ہوتا؟ کہا آسمان پہ ہوتا، آسمان پہ ہو گیا۔ کہا آپ نے دیکھا؟ کہا جھوٹ نہیں بولوں گا، اپنی آخرت برباد نہیں کروں گا، میں نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا، جب دیکھا نہیں تو کیسے کہہ دیا چاند ہو گیا؟ کہا میرا ساتھی امام الدین ہے، اس نے کہا تو میں نے کہہ دیا۔ کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام کلام الدین ہے۔ کہا یہی بیٹھ جاؤ، ایک مقتدی کو بلایا، کہا جاؤ امام الدین کو بلا لو، آگے السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام امام الدین ہے۔ آپ نے کہا چاند ہو گیا؟ ارے حضرت پورا نظام آباد کہہ رہا، آپ حجرے سے باہر تو نکلیے دیکھیے تو دیکھ۔ کہا بھائی امام الدین پورا نظام آباد کہہ رہا، مگر یہ بتائیے آپ نے دیکھا؟ کہا جھوٹ نہیں بولوں گا، اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا۔ کہا جب دیکھا نہیں تو کیسے کہہ دیا چاند ہو گیا؟ کہا میرا ایک ساتھی نور الدین ہے، اس نے کہا تو میں نے بھی کہہ دیا۔ کہا تم بھی یہیں بیٹھ جاؤ۔ نور الدین آگے السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ نے کہا چاند ہو گیا؟ ارے حضرت میں ہی نہیں پورا آندھرا پردیش کہہ رہا، آپ باہر نکلیے تو صحیح۔
کہ پورا آندھرا پردیش کہہ رہا بھائی نور الدین، مگر یہ بتائیے آپ نے دیکھا؟ کہ حضرت جھوٹ نہیں بولوں گا، اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا۔ کہا جب دیکھا نہیں تو کیسے کہہ دیا؟ کہ میرا ایک ساتھی نظام الدین ہے، اس نے کہا تو میں نے بھی کہہ دیا۔ کہا تم بھی یہی بیٹھ جاؤ۔ نظام الدین آ گئے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے کہا چاند ہو گیا؟ ارے حضرت پورے ریڈیو ٹیلی ویژن پہ خبر آ رہی، آپ نکلیے تو صحیح اجلے تھے۔ کہا ریڈیو ٹیلی ویژن پہ خبر تو آ رہے نظام الدین بھائی، مگر یہ بتائیے آپ نے دیکھا؟ کہا عاقبت برباد نہیں کروں گا، میں نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا۔ جب دیکھا نہیں تو کیسے کہہ دیا؟ کہا میرا ایک ساتھی جلال الدین ہے، اس نے کہا تو میں نے بھی کہہ دیا۔ کہا تم بھی یہیں بیٹھ جاؤ، وہ بھی بیٹھ گئے۔ اب جلال الدین آ گئے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے کہا چاند ہو گیا؟ ارے حضرت میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، میں گواہی دیتا ہوں، اور یہ میرے ساتھ جتنے آئے یہ بھی گواہی دے رہے، مگر وہ چاروں جو بیٹھے دعا کر رہے تھے، مولا کسی کو بھیج دے، مولا کسی کو بھیج دے، مولا کسی کو بھیج دے۔ اب بول پڑے، کہنے لگے امام صاحب آپ اب تک ہماری بات نہیں مان رہے تھے، اب تو یقین آ گیا ہم غلط نہیں بول رہے تھے، چاند ہو گیا ہم صحیح کہہ رہے تھے۔ کہا چپ چاپ بیٹھے رہو، اگر دیکھنے والا آ کے گواہی نہ دے دیتا تو سچے ہو کر بھی تمہاری بات لائق اعتبار نہ ہوتی، اس لیے کہ گواہی بغیر دیکھے معتبر نہیں ہوتی ہے۔ بلا تصویر سے 1000 بار بلا تصویر، میں تقریب فہم کے لیے سمجھو، حضرت آدم آئے انہوں نے کہا اللہ ایک ہے، حضرت نوح آئے انہوں نے کہا اللہ ایک ہے، حضرت یحییٰ آئے انہوں نے کہا اللہ ایک ہے، حضرت زکریا آئے انہوں نے کہا اللہ ایک ہے، حضرت ہود آئے انہوں نے کہا اللہ ایک ہے، حضرت داؤد آئے انہوں نے کہا اللہ ایک ہے، حضرت سلیمان آئے انہوں نے کہا اللہ ایک ہے، حضرت نوح آئے انہوں نے کہا اللہ ایک ہے، حضرت یعقوب آئے انہوں نے کہا اللہ ایک ہے، حضرت یوسف آئے انہوں نے کہا اللہ ایک ہے، حضرت یعقوب حضرت ابراہیم آئے انہوں نے کہا اللہ ایک ہے، حضرت اسماعیل آئے انہوں نے کہا اللہ ایک ہے، حضرت موسیٰ آئے انہوں نے کہا اللہ ایک ہے، حضرت عیسیٰ آئے انہوں نے کہا اللہ ایک ہے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین آئے، سب نے کہا اللہ ایک ہے۔ قوم نے پوچھا یہ بتائیے آپ نے دیکھا ہے؟ حضرت آدم نے کہا دیکھا نہیں ہے، حضرت نوح نے کہا دیکھا نہیں ہے، حضرت یحییٰ نے کہا دیکھا نہیں ہے، حضرت زکریا نے کہا دیکھا نہیں ہے، حضرت ہود نے کہا دیکھا نہیں ہے، حضرت سلیمان نے کہا دیکھا نہیں ہے، حضرت یعقوب نے کہا دیکھا نہیں ہے، حضرت یوسف نے کہا دیکھا نہیں ہے، حضرت موسیٰ نے کہا دیکھا نہیں ہے، حضرت عیسیٰ نے کہا دیکھا نہیں ہے۔ کہا جب دیکھا نہیں تو کیسے گواہی دے؟ کہا جبریل آتے ہیں، وہی آتے ہیں، اس لیے کہہ دیا اللہ ایک ہے، مگر دیکھا نہیں ہے۔ اب سب دعا مانگ رہے مولا کسی کو بھیج دے، مولا کسی کو بھیج دے، مولا کسی کو بھیج دے، مولا کسی کو بھیج دے۔ ربیع الاول کا مہینہ آیا، دوشنبہ کا دن آیا، صبح دادی کا سہانا وقت آیا، مکے میں ایک بچہ پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی اس نے اعلان کیا اللہ ایک ہے۔ قوم نے پوچھا یہ تو حضرت آدم نے بھی کہا تھا، حضرت نوح نے بھی کہا تھا، حضرت یحییٰ نے بھی کہا تھا، سارے نبیوں نے کہا تھا اللہ ایک ہے، مگر کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ آپ بھی کہتے ہو اللہ ایک ہے، مگر یہ بتا دیجیے آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو میرے آقا و مولا نے فرمایا ہاں سنو، رأیت ربی فی احسن صورت، اپنے پروردگار کو ہم نے اچھی صورت میں دیکھا۔ ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا۔ سب سے بڑا غیب تو اللہ، اللہ اتنا بڑا غیب الغیب ہے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین کی آنکھیں اسے نہ دیکھ سکی، تو جو اتنا بڑا غیب الغیب ہو کہ نبیوں اور رسولوں کی آنکھیں جسے نہ دیکھ سکے، میرے آقا کی نگاہوں سے وہ نہیں چھپا تو اور کون سا غیب چھپے گا؟ جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ ہے قرآن پاک۔ اللہ فرماتا وما ہوا علی الغیب بدلیل، میرا نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ اور وہابی کہتا نبی کو غیب کا علم ہی نہیں ہے۔ ایک وہابی کہنے لگا مولانا ہوا کا مرجع اللہ ہے، نبی نہیں ہے، اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ ہم نے کہا چلو تھوڑی دیر کے لیے تمہاری بات مان لیں کہ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، تو اس کا مطلب اللہ نے کسی کو غیب کا علم دیا ہے۔ اب یہ بتاؤ کس کو اللہ نے غیب کا علم دیا؟ جب اپنے پیارے محبوب کو نہیں دیا تو کیا اشرف علی تھانوی کو دیا ہے، رشید احمد گنگوہی کو دیا ہے، قاسم نانوتوی کو دیا ہے، خلیل احمد امبیڈوی کو دیا ہے۔ تم کہتے ہو نبی کو یہ ریسی معلوم وہ ریسی معلوم، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے نبی آپ جو نہیں جانتے تھے آپ کے پروردگار نے آپ کو سب بتا دیا ہے۔ اور سنو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اُنَبِّئُکُم
بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، میں تمہیں بتاتا ہوں کیا گھروں سے کھا کے آتے ہو، کیا گھروں میں چھوڑ کے آتے ہو، کیا کھا کے آئے یہ بھی جاننا غیب ہے، کیا گھر میں چھوڑ کے آئے یہ جاننا بھی غیب ہے۔ اور قرآن کہتا حضرت عیسیٰ کو اللہ نے یہ غیب کا علم عطا فرمایا تھا، جو گھر سے کھا کے آتے تھے وہ بھی بتا دیتے تھے، جو گھر میں چھوڑ کے آتے تھے وہ بھی بتا دیتے تھے۔ تو جب حضرت عیسیٰ کا علم غیب قرآن سے ثابت ہے تو میرے آقا تو سید المرسلین ہے، میرے آقا تو سید الانبیاء ہے، اور اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرات دیکھیے ایک کتاب اور بھی ہے، اس کتاب کا نام ہے تحذیر الناس۔ کیا نام ہے؟ لکھنے والے کا نام ہے قاسم نانوتوی۔ اور دیکھیے قرآن کہتا خاتم النبیین، میرے آقا نبی خاتم النبیین ہے، اور سرکار فرماتے حدیث ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، مگر انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا خاتم النبیین کے معنی آخری نبی سمجھنا، یہ عوام کا خیال ہے۔ اور زور سے بولو ماذ اللہ، سب مل کے بولو ماذ اللہ۔ نبی کہتے ہیں لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ لکھتا ہے خاتم النبیین کے معنی آخری نبی سمجھنا، یہ عوام کا خیال ہے۔ تو نبی کی بات کو جو عوام کا خیال کہے وہ چاہے جتنا کلمہ نماز پڑھے، بولو وہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ اور دیکھو یہی کتاب تحذیر الناس صفحہ 5 ہے، اس میں لکھتے ہیں انبیاء اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔ لکھتا ہے امتی عمل میں کبھی تو نبی کے برابر ہو جاتا ہے، کبھی نبی سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ بتاؤ آندھرا پردیش کے مسلمانوں، امتی چاہے جتنا عمل کرے نبی کے برابر ہو سکتا ہے؟ ارے زور سے بولو۔ اور جب نبی کے برابر نہیں ہو سکتا تو نبی سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ اور جن کا یہ عقیدہ ہو چاہے جتنی لمبی داڑھی رکھے، چاہے جتنا کلمہ نماز پڑھے، بولو وہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ یہ ایمان والے کی بولی ہے کہ بے ایمان کی؟ خدا جب دین لیتا ہے تو عقل ہے۔ ان کی جماعت کے ایک بہت بڑے مولانا، اور ان کے ہاں چھوٹا تو کوئی ہوتا ہی نہیں، سب بڑے ہی ہوتے ہیں، اشرف علی تھانوی۔ کیا نام ہے؟ کتاب کا نام ہے اشرف السوانح، صفحہ ہے 76۔ لکھتے ہیں ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند میں جلسہ ہو رہا تھا۔ سامعین حضرات، یہ پروگرام نورقادری.in کی جانب سے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ لوگ تھانوی جی کے پاس آئے، اب دونوں لکھتے ہیں اپنی جماعت کی مصلحت کے لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے جائیں۔ آپ بتاؤ کہ آپ اپنے نبی کی فضیلت بیان کرتے ہو مصلحت کے لیے کہ محبت میں؟ ارے زور سے بولو۔ مصلحت اور محبت کا فرق سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ارے کسی کو سلام اس لیے کرو کہ وہ چائے کھلا دے، کھانا کھلا دے، یہ ہو گیا مصلحت۔ تو یہ اگر نبی کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو محبت میں نہیں، مصلحت میں۔ کہتے ہیں اپنی جماعت کی مصلحت کے لیے رسول اللہ کے فضائل بیان کیے جائیں تاکہ اپنے مجمع پر جو وہابیت کا صبح ہے وہ دور ہو۔ یہ موقع بھی اچھا ہے کیونکہ اس وقت مختلف طبقات کے لوگ موجود ہیں۔ حضرت والا نے بادب عرض کیا اس کے لیے روایت کی ضرورت ہے، وہ روایت مجھ کو مستحضر نہیں، وہ سمجھے آپ؟ تھانوی جی کہتے تھے کہ رسول اللہ کی فضیلت بیان کرنے کے لیے فضیلت کی روایت یاد ہونا چاہیے، اور مجھے رسول اللہ کے فضیلت کی کوئی روایت یاد نہیں ہے۔ اور ان کی یادداشت تو اتنی تیز ہے کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے بہشتی زیور، آپ اٹھا کے دیکھو تو اس میں پلاؤ بنانے کی ترکیب، بریانی بنانے کی ترکیب، مچھلی کا کانٹا گلانے کی ترکیب، صابن بنانے کی ترکیب، کوفتہ بنانے کی ترکیب، قورمہ بنانے کی ترکیب، اور یہی اتنا نہیں، بسکٹ بنانے کی ترکیب، ٹوسٹ بنانے کی ترکیب، کیک بنانے کی ترکیب، ڈبل روٹی بنانے کی ترکیب، چٹنی بنانے کی ترکیب، اچار بنانے کی ترکیب، مربع بنانے کی ترکیب، پورا بہشتی زیور پڑھ ڈالیے، تمام ترکیبیں آپ کو
ملیں گی. بہت کچھ انہوں نے مسائل بیان کر دیے, بہت سے انہوں نے ترکیبیں بیان کر دی. یعنی ان کو بسکٹ بنانے کی ترکیب تو معلوم ہے, کیک بنانے کی ترکیب تو معلوم ہے, پلاؤ زردہ بنانے کی ترکیب تو معلوم ہے, اچار چٹنی بنانے کی ترکیب تو معلوم ہے, تلا بنانے کی ترکیب تو معلوم ہے. مگر جب رسول اللہ کی بات آئی تو کہتے ہیں رسول اللہ کے فضیلت کی کوئی روایت مجھے یاد نہیں ہے. میں کہتا ہوں ارے تم بہت بڑے مولانا ہو, یہ آندھرا پردیش کا ہمارا سنی نوجوان ہے, کسی نوجوان سے کہو اپنے نبی کی فضیلت بیان کرو, وہ کھڑا ہوگا گھنٹوں بیان کرے گا. میرے آقا کی فضیلت پوچھ رہے, میرے آقا وہ ہے انگلی کا اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا, ایک اشارہ کیا تو چاند کا کلیجہ تھک ہو گیا. میرے آقا نے کوزے میں دستے مبارک ڈال دیا تو انگلی کے گھائیوں سے پانی کے چشمے ابل پڑے, پتھر سے قدم ناز رکھ دیا تو پتھر موم بن کر نشان قدم کو سینے پر جما لیتا ہے. میرے سرکار جدھر سے گزرتے ہیں وہ راہیں معطل ہو جاتی ہیں. بولو مسلمانوں, آپ کو نبی کی یہ فضیلت معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ دیکھو ہمارے ہر سنی بھائی کو معلوم ہے, مگر یہ ان کی جماعت کے سب سے بڑے مولانا ہیں. کہتے ہیں رسول اللہ کے فضیلت کی کوئی روایت مجھے یاد نہیں ہے, مگر یہ ہے کتاب حفظ الایمان, اور اس کتاب کا صفحہ ہے 15. جب علم غیب کے بارے میں سوال ہوا تو تھانوی جی لکھتے ہیں ایسا علم غیب تو زید و عامر بلکہ ہر سبی و مجنو بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. زید و عامر نتو بدھو کو کہتے ہیں, شبراتی جمراتی کو کہتے ہیں, اور سبھی بچے کو کہتے ہیں, مجنو پاگل کو کہتے ہیں. حیوانات و بہائم میں کتے سور سب آ گئے. نبی کے فضیلت کی بات آئی تو کہا رسول اللہ کے فضیلت کی کوئی روایت مجھے یاد رکھی ہے. اور جب توہین کرنے کی بات آئی تو کہتا جیسا رسول اللہ کا علم ہے ایسا بدھو کا علم ہے, ایسا شبراتی جمراتی کا علم ہے, جیسا رسول اللہ کا علم ہے ایسا بچے پاگل کا علم ہے معاذ اللہ, جیسا رسول اللہ کا علم ہے ایسا کتے سور کا علم ہے معاذ اللہ. اے بولو آندھرا پردیش کے غیور مسلمانوں, یہ ایمان والے کی بولی ہے کہ بے ایمان کی؟ یہ وفادار کی بولی ہے کہ غدار کی؟ اور آپ اپنے نبی کے وفادار ہو کہ غدار؟ کتنے لوگ وفادار ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیے. سارا مجمع وفادار. دیکھیے یہی کتاب تقویت الایمان, اور اس میں لکھا ہے نبی چمار سے زیادہ ذلیل ہے معاذ اللہ, ذرے ناچی سے کمتر ہے معاذ اللہ, نبی مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ, رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا معاذ اللہ, نبی کو غیب کا علم نہیں معاذ اللہ. اور اگر اجازت دیجیے تو ان وہابیوں کی کتابوں سے آپ نے سن لیا نبی کی توہین کیسے کرتے ہیں, مگر خدا کی کتاب سے پوچھو اے اللہ تو بتا دے تیرے نبی کی شان کیا ہے. وہ قرآن سے اپنے نبی کے شان آپ سننا چاہتے ہو؟ کتنے لوگ سبحان اللہ. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور, اس سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. یہ ہے قرآن پاک 30 پارے 114 صورت ہے, 6666 آیت ہے. پورا قرآن پڑھ ڈالیے. اللہ تعالیٰ نے اور نبیوں کو جب پکارا تو نام لے کے پکارا, یا آدم کہہ کے پکارا, یا نوح کہہ کے پکارا, یا یحییٰ کہہ کے پکارا, یا زکریا کہہ کے پکارا, یا ہود کہہ کے پکارا, یا ابراہیم کہہ کے پکارا, یا اسماعیل کہہ کے پکارا, یا عیسیٰ کہہ کے پکارا, یا موسیٰ کہہ کے پکارا, مگر کہیں یا محمد کہہ کے نہیں پکارا. 1000 بار بسویم دہم سے مجھ کو بلا حضور نام تو گفتن کما لیتے. اب جب جب پکارا تو کسان سے پکارا, کبھی تو یا نبی کہہ کے پکارا, کبھی آئی ہو رسول کہہ کے پکارا. نبی نے چہرے سے زلفیں ہٹائی, اللہ نے بدعا فرما دیا. نبی نے چہرے سے زلفیں دکھیری, اللہ نے واللیل اذا سجا فرما دیا. نبی نے کالا کمبل اوڑھا, اللہ نے یا ایھا المزمل فرما دیا. نبی نے چادر لپیٹی, اللہ نے یا ایھا المدثر فرما دیا. یہ خدا نے پیدا کیا ہے, اپنے بندوں کو نبی کا ادب سکھاتے ہوئے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو اللہ رسول کے آگے قدم نہ بڑھانا, یہ خدا نے پیدا کیا ہے. وہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو نبی کی آواز سے آواز اونچی مت کرنا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. میرے نبی سے ایسے باتیں مت کرنا جیسے آپ اپنے ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے ہو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. جو
نبی کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں وہ بے عقل ہے. آج جس خدا نے پیدا کیا ہے وہ قرآن میں فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. میرا نبی جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے منع فرما اسے رک جاؤ. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. اے ایمان والو میرے نبی کو رائنا مت کہنا, اگر کہنا ہی ہے تو انظرنا کہنا. جس خدا نے پیدا کیا ہے وہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر. اے پیارے حبیب میں نے کوثر کا خزانہ دے دیا. آج جس خدا نے پیدا کیا ہے وہ قرآن میں فرماتا ہے ولا سوف یؤتیک ربک فترضی. اے محبوب قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے. جس خدا نے پیدا کیا وہ قرآن میں فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اے محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم اس شہر نے آپ کے قدموں کا بوسہ لے لیا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرا. اے پیارے محبوب میں نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا. ہاں جس خدا نے پیدا کیا ہے وہ قرآن میں فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے محبوب جو کنکریاں تم نے پھینکی وہ تم نے نہیں میں نے اپنی ید قدرت سے پھینکی ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے جسم و جسمانیات سے پاک ہے مگر کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم. ان کے ہاتھ سے خدا کا ہاتھ تھا. ہاں جس خدا نے پیدا کیا ہے وہ قرآن میں فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور. اے محبوب میں نے آپ کو نور بنا کے بھیجا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے پیارے حبیب میں نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. جب خدا نے پیدا کیا وہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے آندھرا پردیش کے غریب مسلمانوں جب خدا نے پیدا کیا وہ تو یا ایھا النبی کا ہے. جب خدا نے پیدا کیا وہ تو یا ایھا الرسول کا ہے. جب خدا نے پیدا کیا وہ تو طٰہٰ و یاسین کا ہے. جب خدا نے پیدا کیا وہ تو بشیر و نذیر کا ہے. جب خدا نے پیدا کیا وہ تو مزمل و مدثر کا ہے. جب خدا نے پیدا کیا وہ تو رحمت للعالمین کا ہے. جب خدا نے پیدا کیا وہ تو نور مبین کا ہے. جب خدا نے پیدا کیا وہ تو ورفعنا لک ذکرک کا ہے. اور یہ کیسے امت ہے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں انہیں کو شیطان بھوت کی طرح لکھ رہے ہیں, سماج سے زیادہ دلیل لکھ رہے ہیں, ذرے ناصر سے کمتر لکھ رہے ہیں. اے آگرہ کے غیور مسلمانوں یہ عبد المصطفیٰ کی توہین نہیں ہے. جس پیغمبر کا تم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی کی توہین ہے. اور وہ سادار امتی کا کلیجہ تڑپ جانا چاہیے. کیا بھول گئے تم نے غیرت دار ماؤں کا دودھ پیا ہے. تمہاری ماں نے گود میں لے کے سبق پڑھایا تھا بیٹا خون میں نہ اور سب میں سر پیدا کرو. جب وقت آئے دی پہ تو یوں حق ادا کرو. ان نبی کے غداروں سے کہہ دو جو جان مانگو تو جان دیں گے, جو مال مانگو تو مال دیں گے. کبھی نہ ہوگا یہ ہم سے ہر گے. نبی کا چاہو جلال دیں گے. زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے. تمہارا یا رسول اللہ تمہارے دشمنوں کے کیا کچلنے تو رہے قائم. غلامانے سے احمد رضا خان یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ عبد المصطفیٰ صاحب اللہ. نعرہ تکبیر. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سمجھ میں آ رہی نا, سمجھ میں آ رہی نا. اچھا کہتے ہیں بریلی میں کفر کی مشین گڑی ہے. اور کفر کی مشین کہاں گڑی ہے آپ اجازت دیجئے تو بتا دوں. ارے احسان مانو بریلی والے کا, کہہ دو سبحان اللہ. نوازی سے عنایت ہے, کرم ہے اعلی حضرت کا. پلایا جام ہم کو مصطفیٰ پیارے کی الفت کا. بڑا خطبہ زمین پر سرور دی کی امامت کا. تو اے افلاک پر چرچا جناب اعلی حضرت کا. مانا ہے ہم نے تجھ کو یہ گانا, گایا جم نے تیرا ترانہ, اور مانے تجھ کو سارا زمانہ. ہم یہ سنت اعلی حضرت شیر پلے چوٹی کے وحبلے پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے خنجر کیا خوب چلایا. ہم یہ سنت اعلی حضرت. اے بھیا ایک یہ کہا ہے آپ لوگ اٹھ کے جا رہے ہو بھائی, سننا چاہتے ہیں کہ نہیں سننا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیے, پورا ہاتھ اٹھائیے. دیکھ لیجئے کتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا. اب یہ جانے لگے تو پکڑ کے بیٹھا لیجئے گا. جائیں گے تو نہیں؟ ارے بولیے جائیں گے تو نہیں؟ کون ہے اعلی حضرت؟ کیا ہے اعلی حضرت؟ آپ اجازت دو تو تھوڑی دیر اس پہ بھی کچھ بات کر لوں. بولیے عرض کروں. جب دوسری مرتبہ حج بیت اللہ کے لیے گئے تو انڈیا پاکستان کے کچھ مولوی پہنچ گئے.
شریف مکہ نے کہا یہ بریلی کے مولانا ہے، یہ نبی کا علم خدا کے برابر مانتے ہیں۔ شریف مکہ نے کہا امام احمد رضا آپ آقا کریم کے علم پاک پر ایک کتاب لکھو۔ سخت بخار کی حالت میں اعلی حضرت نے لکھنا شروع کیا، 8.5 گھنٹے میں 600 صفحے کی کتاب اب دولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ لکھ ڈالی۔ کتنے صفحے کی کتاب؟ 650 صفحے کی۔ کتنے گھنٹے میں؟ ابھی جب چھپوانے کے لیے کمپیوٹر میں نقل کروایا تو 16 گھنٹے لگ گئے۔ کمپیوٹر نے کتنا ٹائم لگایا؟ کتنا؟ اعلی حضرت نے کتنی دیر میں لکھ دیا؟ یہ ہے میرے اعلی حضرت، کتاب لکھ دیا، شریف مکہ کو دے دیا۔ دوسرے دن اعلان ہو گیا آج اللہ کے گھر کے سامنے امام احمد رضا کی کتاب پڑھی جائے گی۔ مکہ شریف مدینہ طیبہ کے سادات علماء اور مشائخ اکٹھا ہو گئے۔ مصر شام اور دنیا کے علماء جو اس وقت حج کے لیے آئے تھے سب جمع ہو گئے۔ شیخ صالح کمال کو حکم دیا کتاب پڑھو، کتاب لے کر پڑھنے لگے۔ جب شریف مکہ نے سنا تو اپنے دانوں پہ ہاتھ مارا، کہنے لگے اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو علم غیب عطا فرماتا اور یہ وہابیہ منع کرتا ہے۔ خوش ہو گئے۔ شریف مکہ نے کہا اے امام احمد رضا مانگو کیا چاہیے؟ میرے آقا کے علم پر کتاب لکھی ہے، میں انعام دینا چاہتا ہوں۔ اعلی حضرت امام احمد رضا نے کہا اگر دینا چاہتے تو مجھے مدینہ طیبہ کی ایک شام دے دیجیے۔ موقع سے بولو سبحان اللہ، میرے سرکار کا روضہ اور من۔ شریف مکہ نے منظور کر لیا، شام مل گئی۔ گورنر مدینہ کو آرڈر کر دیا امام احمد رضا کو روضہ رسول میں پہنچا دیا گیا۔ اب تنہا اعلی حضرت ہیں، سرکار کا روضہ سامنے ہے، جھوم جھوم کے پڑھ رہے ہیں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدعا تم پہ کروڑوں درود، صافہ روضے جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، اور یا رسول اللہ ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، اور آنکھ عطا کیجیے اس میں ضیا دیجیے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، وہ سوئے لالا سال پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، وہ گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اور کہ آقا چہرے سے حجابات ہٹا دیجیے، جلوے زیبا کا دیدار کرنا۔ کبھی کبھی آتش شوق کو بھڑکایا جاتا، وہی وہاں ہو رہا تھا، حجابات نہیں ہٹے تو مایوس ہو کر اعلی حضرت نے کہا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ دریائے کرم جوش میں آیا، سارے حجابات ہٹ گئے اور اعلی حضرت امام احمد رضا نے ماتھے کی نگاہوں سے مدینے والے آقا کا دیدار کر لیا، اور جب مدینے والے آقا کو دیکھا تو پکار اٹھے، ایسے نظر وہ نو بہا، سجدے کو دل نے بے قرار، روکیے در کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ جب تک ہوش میں رہے سر روکے رہے، مگر جب دنیا ہوش و خرد سے بے نیاز ہو گئے تو خود ہی فرماتے ہیں بے خودی میں سر دے دریا تباہ، جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا، ان کے نام پاک پر دل جانو مال نظر دیا، سر تج دیا پھر تجھ کو کیا، اور تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ یہ ہے اعلی حضرت۔ کون ہے اعلی حضرت؟ 1000 سال میں ہزاروں فقہا نے مل کر محنت کی، تب بتایا کہ مٹی کی 74 قسمیں ہیں جن سے تیمم کرنا چاہیے، اور 52 قسمیں ہیں جن سے تیمم کرنا نہ چاہیے۔ اور جب اعلی حضرت نے تیمم کے مسئلے پر قلم چلایا تو 74 میں 104 کا اضافہ کر دیا، اور 52 میں 78 کا اضافہ کر دیا، یعنی 1000 سال میں ہزاروں فقہا نے جتنا کیا تھا امام احمد رضا نے تنے تنہا اس کو دگنے سے زیادہ پہنچا دیا۔ فتاوی رضویہ کی 12 ضخیم جلدیں جس کو 30 جلدیں بنا دی گئی، ایک آدمی اٹھانا چاہے تو اٹھا نہ سکے۔ اعلی حضرت نے 1300 کتابیں لکھی، 100 سے زائد علوم و فنون پر، ایک کتاب ہے فتاوی رضویہ۔
پہلی جلد کسی نے پوچھا مائع مطلق اور مائع مقید کی کتنی قسمیں، یعنی پانی کی کتنی قسمیں ہیں جن سے وضو کرنا جائز ہے اور کتنی قسمیں جن سے وضو کرنا ناجائز۔ اب اعلیٰ حضرت نے پانی کے مسئلے پر قلم چلایا تو 158 قسمیں پانی کی وہ لکھی جن سے وضو کرنا جائز ہے اور 148 قسمیں پانی کی وہ لکھی جن سے وضو کرنا ناجائز ہے، یعنی ایک جگہ پر فتاوی رضویہ کی پہلی جلد میں 300 سے زیادہ اعلیٰ حضرت نے پانی کی قسمیں بیان کر دی ہیں۔ بلکہ ہمیں کہنے دیجیے پانی پر قلم چلایا ہے تو پانی کو پانی پانی کر دیا ہے، جبھی تو تحدید نعمت کے طور پہ کہتے ہیں ملک سخن کے ساہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو جس سمت آ گئے ہو جس سمت آ گئے ہو سکے بتا دیے۔ ایک زمانے سے بحث چل رہی تھی قرآن پاک افضل ہے کہ رسول پاک افضل ہے، فیصلہ نہیں ہو رہا۔ علامہ سامی نے فتاوی شامی لکھا اور جو اس مسئلے پر آئے تو کہنے لگے مسئلہ پیچیدہ ہے، توقف کرنا بہتر ہے۔ مگر جب اعلیٰ حضرت نے فتاوی شامی کا عربی میں حاشیہ لکھا اور اس مسئلے پر آئے تو فرمایا فقیر کے نزدیک مسئلہ بالکل واضح ہے، یہاں توقف کی کوئی ضرورت نہیں۔ فرمایا دونوں اگر قرآن پاک سے خاص مصحف ہے جو اللہ کی کتاب ہے تو اللہ کی کتاب غیر مخلوق، میرے آقا مخلوق ہیں تو اللہ کی صفت ساری مخلوقات سے افضل۔ اور اگر قرآن پاک سے مراد یہ کاغذ کے چھپے ہوئے حروف ہیں، یہ نقوش ہیں، یہ تلاوت کی آواز ہے جو ہمارے کانوں میں پہنچ رہی ہے تو یہ آواز بھی مخلوق ہے، یہ کاغذ بھی مخلوق ہے، یہ سیاہی بھی مخلوق ہے، یہ حروف بھی مخلوق ہے اور ایسے مخلوق ہیں کہ خالق اور میرے آقا بھی مخلوق ہیں، مگر آقا ایسے مخلوق ہیں کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے تو اگر قرآن پاک سے مراد ہر کلام الہی مصحف ہے تو وہ رسول پاک سے افضل ہے۔ اگر قرآن پاک سے مراد یہ کاغذ کے چھپے ہوئے حروف و نقوش ہیں، یہ تلاوت کی آواز ہے جو ہم کانوں سے سنتے ہیں تو رسول پاک اس سے افضل ہے۔ خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب تھی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، اور سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی سما فروزہ ہے آج بھی۔ میں اپنی آنکھوں دیکھی ایک بات بتاؤں، ایک مرتبہ میں بھساول اسٹیشن پہ تھا، جماعت والے آ گئے، پلیٹ فارم پہ انہوں نے صفا راستہ کر لی، آگے مسلح، پیچھے سارے مقتدی، آگے امام، اللہ اکبر نیت باندھ لیا، نماز شروع ہو گئی۔ اتنے میں گاڑی کے سیٹی کی آواز آئی تو امام صاحب نے مسلح پکڑا اور گاڑی کی طرف بھاگے، اور جب امام چلے تو مقتدی کاہے کو رکتا، سب بھاگ لیے۔ کچھ کلی بغل میں کھڑے تو وہ چلائے ارے حضرت جی یہ آپ کے گاڑی کی آواز نہیں، یہ تو مال گاڑی کی آواز ہے، مگر یہ میرے اعلیٰ حضرت ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ دوسری مرتبہ حج بیت اللہ کے بعد جب لوٹے تو اس زمانے میں سورت سے حج کے لیے جاتے تھے، سورت لوٹتے تھے۔ سورت پہنچے تو گجرات کے لوگوں نے 2 سال تک 2 مہینے تک اعلیٰ حضرت کو روک لیا۔ جبل پور کے کچھ لوگ آئے، کہا حضرت ہمارے ہاں چلیے، فرمایا رسول اعظم کے دربار سے آیا، اب میں خواجہ اعظم کے دربار میں اجمیر شریف جاؤں گا، پھر وہاں سے بریلی جاؤں گا، اس کے بعد میں جبل پور چلوں گا۔ اعلان ہو گیا مجدد اعظم خواجہ اعظم کے دربار میں جا رہے ہیں، دیوانوں کی بھیڑ اکٹھا ہو گئی، سب کو لے کر اعلیٰ حضرت چلے، جے پور پہنچے، وہاں سے میرے محلہ کی گاڑی مل گئی تھی، پھلیرا کا اسٹیشن آیا، اتر پڑے، فرمایا مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، سارے لوگ نیچے اترے اور اطمینان سے باجماعت مغرب کی نماز پڑھیں۔ اللہ اور رسول نے چاہا تو گاڑی آگے نہیں جائے گی۔ بمبئی سے رسالہ نکلتا پیغام رضا، بمبئی سے نکلتا معرف رضا، دونوں اٹھا کر دیکھ لیجئے، واقعہ تفصیل سے اس میں موجود۔ اعلیٰ مسلح پر کھڑے ہو گئے، نیت باندھنی، پیچھے مقتدی کھڑے، نماز ہو رہی، تھوڑی دیر کے بعد ڈرائیور نے سیٹی بجا دی، جتنے لوگ پلیٹ فارم پر پھیلے تھے سب گاڑی کی طرف چل پڑے، دوسری سیٹی بجائی، لوگ ڈبوں میں سوار ہو گئے، تیسری سیٹی بجائی، اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ اب ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی مگر 1 انچ بھی گاڑی آگے نہ بڑھی، پریشان، بار بار بڑھاتا، گاڑی آگے نہیں بڑھتی۔ گارڈ آیا، سمجھ میں نہیں آ رہا، اسٹیشن ماسٹر آیا، سمجھ میں نہیں آ رہا، مستری آیا، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اتنے میں گارڈ کی نظر پڑی، کہنے لگا یہ مولانا صاحب جو نماز پڑھ رہے ہیں
ایسا لگتا ہے ان کی نماز کی وجہ سے گاڑی رکی ہے، جب تک یہ نماز مکمل نہ کر لیں گے یہ گاڑی آگے نہیں جائے گی۔ سب لوگ آ گئے، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ اعلی حضرت نے جب سلام پھیرا تو اسٹیشن ماسٹر نے کہا حضور شاید آپ کے نماز کی وجہ سے گاڑی رکی ہے، آپ چلیے تاکہ گاڑی چل پڑے۔ اعلی حضرت گاڑی میں سوار ہوئی، سارے لوگ آگے بیٹھ گئے۔ اب ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھائی تو گاڑی دوڑنے لگی، اجمیر شریف پہنچ گئے۔ اعلی حضرت اترے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ خواجہ اعظم کے دربار میں پہنچ گئے۔ رات بھر وہاں قیام فرمایا۔ جب سویرا ہوا تو اعلان ہو گیا آج خواجہ اعظم کے آستانے کے سامنے شاہجہانی مسجد میں مجدد اعظم کا خطاب ہوگا، اعلی حضرت کا خطاب ہو رہا۔ اتنے میں لوگوں نے دیکھا ایک انگریز اپنے بیوی بچوں کے ساتھ چلا رہا۔ اعلی حضرت نے فرمایا جاؤ پوچھو یہ کس لیے آ رہا۔ لوگوں نے جا کے پوچھا تو اس نے کہا میں ان سے خود ہی بتاؤں گا کس لیے آیا۔ وہ بالکل قریب پہنچا۔ اعلی حضرت نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں وہی ڈرائیور ہوں جو آپ کو جے پور سے لے کے اجمیر تک لایا تھا۔ آپ کو اتارنے کے بعد میں اپنے ریسٹ روم میں گیا، کھانا کھا کے بستر پر لیٹا، پوری رات کروٹ بدلتا رہا، 1 منٹ کے لیے نیند نہ آئی۔ میں سوچتا رہا یہ کیسے لوگ ہیں کہ جب تک نماز نہ پڑھ لیں گاڑی آگے لکھی جاتی ہے۔ صبح ہوتے ہوتے میرے یقین نے یہ فیصلہ کر لیا یہی سچے لوگ ہیں، یہی سچا مذہب ہے، اس لیے میں حاضر ہوا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لیجیے۔ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھایا اور مسلمان بنا لیا۔ بیوی بچے بھی مسلمان ہو گئے۔ اس کا نام البرت تھا، اعلیٰ حضرت نے اس کا نام عبد القادر رکھا۔ کہتے ہیں یہ بریلی والے تو دنیا کو کافر بناتے ہیں۔ یاد کیجئے جب سودی کا فتنہ چلا تھا تو یہ اعلیٰ حضرت کی تحریک جماعت رضائے مصطفیٰ تھی، مفتی اعظم لے کر چلے تھے، بے مرشدیں بنا گئے تھے، اور متھرا کے قریب ایک گاؤں میں بھرتپور کا راجا سردانند موجود مسلمانوں کو سودی بنانا چاہتے تھے۔ شرے بے سے سنت آگے بڑھے، سردانند سے کہا پنڈت جی آپ آئے ہو میرے بھائیوں کو مفتی کا راستہ بتانے، آپ مجھ سے مناظرہ کر لو۔ کہا مولانا مناظرہ نہیں کریں گے۔ کہا مناظرہ نہیں کرو گے تو یہ آگ تم نے جلوائی ہے، چلو دونوں اس آگ میں کودتے ہیں، یہ آگ فیصلہ کرے گی کون حق پر ہے کون باطل پر ہے۔ پنڈت جی نے کہا ہم آگ میں بھی نہیں کودیں گے، آپ واپس چلے آئے۔ کچھ دیر کے بعد گاؤں کے پردھان نے کہا چلیے اب ہم سودی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ جب یہ مناظرہ بھی نہیں کر سکتے مباہلہ بھی نہیں کر سکتے تو ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ ہمارا مذہب اسلام سچا ہے۔ کہتے ہیں بریلی والوں نے دنیا کو کافر بنایا۔ خدا کی قسم بریلی والوں نے کسی کو کافر نہیں بنایا، جو کافر تھے انہیں کافر بتایا۔ توہین رسول کرنے کی بنیاد پر جو کافر ہو گئے انہیں کافر بتایا ہے، تو کافر بتانا جرم نہیں ہے، کافر بتانا ضروری ہے۔ کافر کون بناتا ہے؟ یہ دیکھو میرے ہاتھ میں دیوبند کی کتاب ہے فتاوی رشیدیہ، رشید احمد گنگوہی کی کتاب۔ ایک بات بتائیے آپ کے ہاں عید میلاد النبی کا جلوس نکلا؟ ارے بولیے۔ اور نظام آباد میں، حیدرآباد میں، اچھا کتنے لوگ جلوس میں رہے؟ سب رہے۔ ویسے تعداد بتائیے کچھ اندازہ، حیدرآباد میں کتنے لوگوں کی تعداد رہی ہوگی؟ کئی لاکھ ہے نا؟ کتنے رہے؟ کئی لاکھ۔ اچھا یہ جتنے لوگ جلوس میں چلتے ہیں یہ نعرہ لگاتے ہیں تو کیا نعرہ لگاتے ہیں؟ نعرہ رسالت یا رسول اللہ آپ لگاتے ہو؟ اور جب یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہو تو جائز سمجھتے کہ ناجائز؟ اور عقیدہ ہے کہ سرکار سن لیتے ہیں؟ کتنے لوگوں کا؟ کہہ دو یا رسول اللہ۔ گنبد خضرا کو نظروں میں بسا کے کہہ دو یا رسول اللہ۔ سنہری جالیوں کو یاد کر کے کہہ دو یا رسول اللہ۔ مدینے والے آقا کی محبت میں ڈوب کے کہہ دو یا رسول اللہ۔ آپ کا عقیدہ ہے نا؟ اب دیکھو یہ دیوبند کی چھپی ہوئی کتاب فتاوی رشیدیہ صفحہ 62، اس میں لکھا جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب نہیں
تو یا رسول اللہ کہنا بھی ناجائز ہوگا. ارے زور سے بولیے معاذ اللہ. آپ جائز سمجھتے ہو کہ ناجائز؟ اور خالی ناجائز میں لکھتے ہیں اگر یہ عقیدہ کر کے کہیں کہ وہ دور سے سنتے ہیں بسبب علم غیب کے تو خود کفر ہے. آندھرا پردیش میں دسیوں لاکھ، پورے آندھرا پردیش میں دسیوں لاکھ مسلمان یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں. بولو لگاتے ہیں کہ نہیں؟ اور سب کا عقیدہ ہوتا ہے کہ سرکار سنتے ہیں. بولو صحیح بول رہا ہوں کہ غلط؟ تو یہ دسیوں لاکھ مسلمانوں کو دیوبند کے مفتی نے فتویٰ دے دیا کہ انہوں نے کفر کر ڈالا. تو اب بتاؤ کفر کی مشین بریلی میں گڑی ہے کہ دیوبند میں؟ ارے زور سے بولیے. نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ بدمارائیاں ہوتی، نہ بولتے راجے سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی. تم ہمیں کفر کرنے والا لکھو، ہمارے اوپر فتوے لگاؤ، اور ہم اگر وہی بیان کرتے ہیں تو جرم ہو جائے. بولو بیان کرنا جرم ہے کہ لکھنا جرم ہے؟ ارے زور سے بولیے. اچھا یہ بتائیے آپ میلاد شریف کرتے ہو جائز سمجھ کے کہ ناجائز؟ زور سے بولو. مگر یہی کتاب ہے صفحہ 131 پہ لکھا میلاد ناجائز ہے. زور سے بولو معاذ اللہ. اور خالی ناجائز نہیں بلکہ معاذ اللہ حرام تک لکھا ہے. اب آپ بتاؤ یہ وفادار کی بولی ہے کہ غدار کی بولی ہے؟ اچھا ایک بات بہت سوچ سمجھ کے بتائیے، آپ کو سرکار کے نواسے سے محبت ہے؟ سرکار کے نواسوں سے محبت ہے؟ ان کے ذکر کی محفل کرتے ہو، سبیل لگاتے ہو، شربت پلاتے ہو، چندہ سبیل شربت میں دیتے ہو، بچوں کو دودھ پلاتے ہو. کتنے لوگ سارا مجمع. مگر یہ دیکھو یہی کتاب فتاوی رسیدیہ صفحہ 139 غور سے سنیے لکھتے ہیں محرم میں ذکر شہادت حسین کرنا اگرچہ بروایات صحیحہ ہو یا سبیل لگانا، شربت پلانا یا چندہ سبیل شربت میں دینا یا دودھ پلانا سب نادرست اور تشبہ روافض کی وجہ سے حرام ہے. اور زور سے بولو معاذ اللہ. اور زور سے بولو معاذ اللہ. سن لیں کہتے ہیں امام حسین کے ذکر کی محفل حرام، سبیل لگانا حرام، شربت پلانا حرام، چندہ سبیل شربت میں دینا حرام، دودھ پلانا حرام. اچھا تو محرم میں ان کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں کہ نہیں؟ چلو مان لو محرم میں نہ پیدا ہوں، آگے پیچھے پیدا ہوں گے، 2 سال تک دودھ پلائیں گے تو 2 مرتبہ محرم آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور یہ محرم میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں کہ نہیں؟ اور دیوبند کا فتویٰ محرم میں دودھ پلانا حرام. خدا جب دین لیتا ہے تو عقل ہے. زور سے بولو عقل ہے. زور سے بولیے عقل ہے. اور اگر اجازت دیجیے تو ایک بالکل انوکھا فتویٰ ان کا سنا دوں. بولیے سناؤں. اسی کتاب میں پوچھا گیا یہ بتائیے ہولی دیوالی کی پوری کچوری کھانا کیسا ہے؟ کہا درست ہے. سبیل حرام، کچڑا حرام، شربت حرام، مرغا حرام، حلوہ حرام، شربت حرام، مگر ہولی دیوالی کی پوری کچوری درست. پھر پوچھا گیا سودی پیسے کے پیاؤ کا پانی، کہا جائز ہے. کہا امام حسین کا مرثیہ مل جائے تو، کہا جلا دینا یا زمین میں دفن کر دینا ضروری ہے. اور پھر اسی میں پوچھا گیا جہاں لوگ کالا کوا کھانا برا سمجھتے ہوں وہاں کالا کالا کوا کھانا کیسا ہے؟ دفعہ ہے 597 لکھتا وہاں کالا کوا کھانا ثواب ہوگا. آپ کے نظام آباد میں کالا کوا کھانے کی کوئی کوا بریانی کی دکان ہے؟ حیدرآباد میں، عادل آباد میں، کہیں پورے آندھرا پردیش میں، پورے ہندوستان میں؟ اور ان کے دیوبند کا فتویٰ کہ کالا کالا کوا کھانا ثواب ہے. خدا جب دین لیتا ہے تو عقل ہے. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پہچانو نبی کا وفادار کون ہے، نبی کا غدار کون ہے. دیکھیے ابھی آپ نے سنا کہ تقویت الایمان میں لکھا ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے. رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی کو غیر کا علم نہیں. اور یہ ہے کتاب اشرف السوانے. ان کے تھانوی جی کے ایک دادا تھے. کون تھے؟ دادا. وہ تجارت کرتے تھے، ایک مرتبہ ڈاکو مل گئے، انہیں مار ڈالا.
نہلایا دھلایا کفن پہنایا لے جا کے قبر میں دفن کر دیا. کبھی کسی مردے کو قبر میں آپ نے دفن کیا ہے؟ نہیں دفن کیا. اچھا تو دفن کرنے کے بعد جب لوٹے تو مردہ واپس آیا آپ کے گھر؟ آیا؟ میں دکھا دوں؟ بولیے دکھا دوں؟ دکھا دوں؟ یہ دیکھیے کتاب کا نام ہے اشرف الثوانی، جلد پہلی صفحہ ہے 12. لکھتے ہیں رات کے وقت جیسی رات آئی تو تھانوی صاحب کے دادا قبر میں تختے ہٹائے مٹی کھودی اور باہر نکل آئے. رات کے وقت اپنے گھر مثل زندہ کے تشریف لائے. کہاں آئے؟ اپنے گھر آئے. خیریت ہوئی کسی دوسرے کے گھر نہیں گئے. کہاں آئے؟ اب یہ بھی نہیں لکھا کفن پہن کے آئے تھے کہ مادر صاحب گھر رہنا آئے. اور جب نہیں لکھا تو ہم بھی کچھ نہیں بتائیں گے، آپ کا جو جی چاہے وہ سمجھ لیجیے. اپنے گھر مثل زندہ کے تشریف لائے اور خالی ہاتھ نہیں آئے، اپنے گھر والوں کو مٹھائی لا کر دی. کیا لا کے دیا؟ اب یہ بھی نہیں لکھا چھینا کھلائے تھے کہ کھویا کھلائے، کلکتے کا رسگلہ لائے کہ بمبئی کا پلاتون لائے، سنڈیلے کا لڈو لائے کہ بدایوں کا پیڑا لائے. مگر جی چاہتا ایک بات ان سے پوچھ لیں. بولیے پوچھا جب دادا جان کو آپ لوگوں نے قبر میں لٹایا تھا تو کیا شکر کی بوری بھی رکھ دی تھی؟ کیا کڑھائی بھی رکھ دیا تھا؟ کیا کسی حلوائی کو بھی لٹا دیا تھا؟ آخر قبر میں ان کو مٹھائی کا ڈبہ ملا کہاں سے؟ کہتے ہیں مٹھائی لا کر دے. اور خالی دیا نہیں، بیگم سے فرمایا اگر تم کسی سے ظاہر نہ کرو گی تو اسی طرح روز آیا کریں گے. ایک دن کی بات نہیں ہے، روز قبر سے نکل کے آئیں گے. اور ظاہر ہے روز ایک کا آئٹم تھوڑے لائیں گے، آئٹم بدل کے لائیں گے. لیکن گھر کے لوگوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ گھر والے جب بچوں کو مٹھائی کھاتے دیکھیں گے تو معلوم نہیں کیا صبح کریں، اس لیے ظاہر کر دیا. پھر آپ تسلیم نہیں لائے. بیگم نے پڑوسن کو بتا دیا بہن کوئی غلط بات مت سوچنا، یہ تھانوی جی کے دادا ہیں جو خبر سے نکل کے آتے تھے، رات میں مٹھائی کا ڈبہ دے کے چلے جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیے آپ کے آدھنا میں کوئی ایسا موبائل ہے کہ گھر میں بیگم بات کرے قبر میں پتہ چل جائے؟ اگر کوئی ہو تو مجھ کو بھی دے دیجیے، ہم بھی قبر میں لے کے جائیں گھر کی بات سنا کر. بھائی بیگم نے گھر میں پڑوسن کو بتایا تھا، انہیں قبر میں پتہ کیسے چلا؟ پتہ چلا تھانوی جی کے دادا کی بات آئی تو قبر میں زندہ بھی مانا، غیبدہ بھی مانا، اختیار والا بھی مانا. اور جب حسنین کے نانا کی بات آئی تو لکھا نبی مر کر مٹی میں مل گئے. نبی کو غیب کا علم نہیں، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. پتہ چلا مانا تم نے بھی مانا ہم نے بھی. فرق یہ ہے تھانوی کے دادا کو تم نے مانا ہے، حسنین کے نانا کو ہم نے مانا ہے. حضرات سننا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے ایک بھائی صاحب جا رہے ہیں کسی ضرورت سے، آ جائیے گا جلدی. آپ لوگوں کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے؟ بولیں کوئی چیز ختم کر دیں. سنیں گے؟ کتنے لوگ سنیں گے؟ اچھا سب لوگ سنیں گے. تو نقد سنیں گے کہ ادھار سنیں گے؟ اب دیکھیے سودا بالکل نقد ہونا چاہیے. نقد سنیں گے کہ ادھار سنیں گے؟ سرکار سے آپ کو محبت ہے؟ کتنے لوگوں کو؟ اگر جان دینا پڑے تو دے دیں گے؟ کتنے لوگ دے دیں گے؟ یقیناً دے دیں گے. ایک مسلمان سب برداشت کر لے گا مگر اپنے نبی کی توہین، زور سے بولو، سن لے دنیا والے، ہم سب برداشت کر لیں گے. بھوکا رہنا برداشت کر لیں گے، چترے بیٹھنا برداشت کر لیں گے، فٹ پاتھ پر زندگی گزارنا برداشت کر لیں گے. مگر ہمارے نبی کا کارٹون بنایا جائے، ہمارے نبی کی توہین کی جائے، ہمارے نبی کی گستاخی کی جائے، ہم اسے برداشت نہیں کریں گے. بولو برداشت کرو گے؟ کتنے لوگ برداشت نہیں کریں گے؟ کوئی برداشت نہیں کرے گا. سب جان دے دیں گے مگر نبی کی گستاخی برداشت نہیں کریں گے. اب اگر آپ اجازت دیجئے تو میں امتحان لے لوں آپ کا. بولیے امتحان لے لوں؟ تیار ہیں آپ؟ تیار ہیں؟ تیار ہیں؟ تیار ہیں پوری طریقے سے؟ سرکار کے نورانی چہرے پر داڑھی تھی کہ نہیں؟
ارے بولیے، تو آپ کے بھی چہرے پر ہونا چاہیے کہ نہیں؟ مولانا صاحب میں ایک مرتبہ گیا تھا راجکوٹ، تو وہاں 12 تقریریں تھیں. پہلی تقریر میں نے کہا داڑھی رکھو، دوسری میں کہا داڑھی رکھو، کوئی نہیں اٹھا. تیسری میں ایک نوجوان اٹھ گیا تو میں بہت خوش ہو گیا کہ چلو آج محنت وصول ہو گئی، کم سے کم ایک نوجوان داڑھی والا ہو جائے گا. میں نے کہا بیٹا داڑھی رکھو گے؟ حضرت رکھ تو لیتا مگر ابھی ساتھ ہی نہیں ہوئی ہے. میں نے کہا یہ ممبر والے کیا سب تمہارے بیٹے؟ یہ کس نے بتایا کہ جو داڑھی رکھ لیتا اس کے ساتھ ہی نہیں ہوتی؟ تو ایک نوجوان اور کھڑا ہوا کہا حضرت یہ گجرات ہے، گجرات. میں نے کہا تو یہاں بہت بھیانک فساد ہوا، جتنے داڑھی والے تھے چٹ چٹ کے مار ڈالے گئے. آپ چاہے تو ہم بھی مار ڈالے جائیں. ہم نے کہا یہ صحیح ہے کہ جن کے چہروں پر داڑھیاں تھیں، دنگائیوں نے انہیں گولی کا نشانہ بنایا، انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور ان کی روح جنت میں پہنچ گئی، اللہ کو پیارے ہو گئے، شہادت کا مرتبہ انہیں مل گیا. اور جن کے چہروں پر داڑھیاں نہیں تھیں، جب دنگائیوں نے ان کو گھیرا نام پوچھا تو کسی نے گنگا رام بتایا، کسی نے گنگا دین. مذہب پوچھا تو دھرم بھی بدل دیے، نام بھی بدلا، دھرم بھی بدلا، مگر چھٹکارا نہیں ملا. پیجامہ کھولا گیا، لنگی ہٹائی گئی، پینٹ اتاری گئی. جب دیکھا گیا ختنہ شدہ ہے تو ایک چاقو کلیجے میں پیوست کر دیا، لاش تڑپنے لگی، کوڑے کے ڈھیر پہ ڈالا، پیٹرول چھلک کے آگ لگا دیا. دیکھو چہرے پر داڑھی ہوتی، نام نہ بدلتے، مذہب نہ بدلتے، پیجامہ نہ کھولا جاتا، لنگی نہ ہٹائی جاتی، پینٹ نہ اتاری جاتی، جان چلی جاتی، مگر ایمان کا سودا نہ کرتے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. واحد قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نے اپنی 16 مقالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسمیانہ روح بلالی نہ رہی، مسجدہ خواہیں کی نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اور صاحب اعجازی نہ رہے. سورے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. ہم یہ کہتے ہیں کہ دیوی کہیں مسلم موجود، وزن میں تم نصارا تو تمدن میں ہو لو. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرما یہ ہو. تم تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، خان بھی ہو، تم کبھی کچھ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. آگے آئے لڑائی میں اگر وقت نماز اتنا روح کے زمین بوجھ ہوئی قوم حجاز، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود آیا. کوئی بندہ رہو اور نہ کوئی بندہ نواز، بندو صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے، جب کے دربار میں پہنچے تو سبھی نیک ہوئے. جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دے، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام ہے اعمال دے. یاد رکھو مسلمانوں، اس سب کے ایک لمحے کی زندگی ذلت کے آزاد اعلیٰ زندگی سے بہتر ہوتی. اب دیکھیے وہی تقویت الایمان صفحہ ہے 126. کون سا صفحہ ہے؟ اسماعیل نیلوی لکھتا سارا کاروبار جہان کا اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے. ہم بھی کہتے ہیں. بولو سب کس کے چاہنے سے ہوتا ہے؟ جو نہ مانے گا کافر ہو جائے گا. سب کس کے چاہنے سے ہوتا ہے؟ اللہ کے. مگر اعتراض آگے کے جملے پر لکھتا ہے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اور زور سے بولو معاذ اللہ، سب مل کے بولو معاذ اللہ. کیا لکھا؟ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اب اگر اجازت دیجئے تو میں بتا دوں کہ میرے آقا کے چاہنے سے کیا ہوتا، کیسے ہوتا، کتنا ہوتا. بولیے بتاؤں. ہمارے 56 بھائیوں نے وعدہ کر لیا داڑھی رکھیں گے، نماز بھی پڑھیے، پڑھیں گے. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے انشاءاللہ. پورا ہاتھ اٹھائیے. جھوٹ تو نہیں بولیں گے، شراب تو نہیں پیئیں گے، غیبت تو نہیں کریں گے، بدگوئی تو نہیں کریں گے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں گے. پورا ہاتھ اٹھائیے. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ توفیق کا خیر عطا فرمائے. لکھتے ہیں رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ارے زور سے بولو معاذ اللہ. اور میرے آقا کے چاہنے سے کیا ہوتا، کتنا ہوتا، کیسے ہوتا. آپ اجازت دیجئے تو ایک حدیث پاک سنا دوں. بولیے سناؤ. حدیث خصائص کبریٰ کی. علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں جنگ تبوک کے موقع پہ کھانا ختم ہو گیا. صحابہ بھوک سے پریشان بارگاہ رسالت میں آئے. آقا بھوک لگی ہے. وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے. وہابی ہوتے تو کہتے اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، رسول اللہ سے مانگنا شرک ہے. سرکار نے فرمایا بلال
توشا دان جھاڑو شاید کھانے کا کوئی سامان نکلے. حضرت بلال نے توشا دان جھاڑا 7 کھجوریں نکلی. کتنی سرکار نے دسترخوان بچھوا دیا. آقا کی سنت ہے جب کچھ کھانا چاہو تو دسترخوان بچھا لیا کرو. کیا کرو اور دسترخوان کیسے رنگ کا ہونا چاہیے؟ لال رنگ کا. اور کھانے کے کچھ دانے اگر دسترخوان پہ گر جائیں تو انہیں چن کے کھا لو. پلیٹ میں لگا ہو تو پوچھ لو, اگلی میں لگا ہو تو چاٹ لو. سرکار کاشان نبوت میں پہنچے, دیکھا ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہے. اللہ کے پیغمبر نے اٹھایا, اسے صاف کیا اور تناول فرما لیا. فرمایا اے عائشہ, یہ خدا کا دیا ہوا رزق ہے, جس سے روڑ جاتا ہے دوبارہ واپس نہیں آتا. اس کا احترام کیا کرو. جو دانے دسترخوان پہ گر جاتے ہیں آپ انہیں نالی میں جھاڑ دو. جو پلیٹ میں لگاؤ اسے آپ نالی میں پھینک دو. انگلی میں لگاؤ, نالی میں بہا دو, تو ہو سکتا ہے وہی برکت والا دانا ہو, تمہارے گھر سے رزق کی برکت چلی جائے. اگر چاہے تو گھر میں رزق کی برکت سلامت رہے تو جو دسترخوان پہ گرے اسے چن کے کھا لو. جو پلیٹ میں لگا ہو پوچھ لو, اور جو انگلی میں لگا اسے چاٹ لو. اور آج ہمارے ہاں ہوتا کیا, دسترخوان پہ بیٹھے, جیسے ہی کھانا آیا ہاتھ بڑھا کے ٹرے اپنے ہاتھ میں لے لیا, اور جتنی مرغی کی ٹانگیں تھی سب اپنے پلیٹ میں رکھ لیا. اور جب ہڈی رہ گئی تو کہنے لگے ارے مولانا صاحب آپ بھی لیجیے, آپ تو کچھ لے ہی نہیں رہے ہیں. ہوتا ہی نہیں ہوتا. شریعت کا قانون یہ کہ اگر سالن تھوڑا سا بچ جائے تو جب تک میزبان سے اجازت نہ لے لو اسے پی نہیں سکتے. آپ کہو گے بچے ہوئے شوربے کو بغیر اجازت پی نہیں سکتے, کیوں؟ تو جتنا دال روٹی چاول بنایا جاتا اسی اعتبار سے سالن بنایا جاتا. کچھ تو آپ نے روٹی سے کھایا, چاول سے کھایا, جو بچا پی لیا. اب بعد میں جو کھائیں گے تو انہیں سوکھی روٹی سوکھا چاول کھانا پڑ سکتا ہے. اس لیے میزبان سے پوچھ لو, اگر ضرورت سے زیادہ ہو وہ اجازت دے تو پھر پیو ورنہ چھوڑ دو. شریعت یہ نہیں چاہتی کہ میزبان پریشانی اٹھائے. تو جب بچے ہوئے شوربے کو نہیں پی سکتے تو مرغے کی ساری ٹانگیں اپنے پلیٹ میں رکھ سکتے ہو. آج ہمارا حال کیا ہے, گئے ساری بولٹی اپنے پلیٹ میں رکھی, آدھی نوچ کے کھایا, آدھا یوں ہی پھینک دیا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کلو و شبو والا تو دیکھو, کھاؤ پیو مگر فضول خرچی مت کرو. یہ حرام ہے, حرام. آج کل تو ایک نیا طریقہ نکلا کہ لوگ کھڑے کھڑے کھاتے ہیں. یہ بتائیے آدمی کھڑے ہو کے کھاتا ہے کہ جانور؟ ارے بولو. تو جو لوگ کھڑے کھاتے ہیں ان کو کیا سمجھا جائے؟ میرے آقا نے تو سب کچھ بتا دیا. حضرت انس کہتے ہیں میرا بچپنا تھا, ایک دن سرکار کے ساتھ کھانے کا موقع مل گیا تو میں اپنے لمبے لمبے ہاتھ ادھر ادھر مارنے لگا. آقا نے فرمایا انس, تھال کا جو حصہ تمہارے قریب ادھر سے نکال کے کھاؤ. اب وہیں سے نکال کے کھانے لگے. ایک دن کہتے ہیں اور کھانے کا موقع ملا تو میں نے دیکھا سرکار اور صحابہ پورے تھال میں کہیں ادھر کہیں ادھر کہیں وہاں ہر جگہ سے نکال کے کھا رہے ہیں, اور میں اپنے آگے سے نکال کے کھاتا رہا. آقا نے دیکھا تو مسکرا پڑے. وہ مسکرائے, جان کی کمیوں میں پڑ گئی. یہ لب گسا ہوئی کہ گلستہ بنا دیا. دیکھنا چاہو پھول برسنا اور دیکھو آپ کا ہنسنا, قابل تاثیر عادتیں اٹھنا صلی اللہ علیہ وسلم, جس کی تفصیل سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. آقا مسکرائے, فرمایا اگر کھانا ایک جیسا ہو تو جو حصہ قریب ہے ادھر سے نکال کے کھاؤ. اگر کئی طرح کا کھانا ہے تو ہر طرف سے اٹھا کے کھایا کرو. جس دن تم ہر طرف سے اٹھا رہے تھے ایک جیسا کھانا تھا, اس لیے میں نے روکا تھا. اور آج تھال میں کھجوریں ہیں, کئی طرح کی کھجوریں ہیں, ہم لوگ ہر طرف سے اٹھا کے کھا رہے ہیں, تم بھی ہر طرف سے اٹھا کے کھاؤ. تو سرکار نے تو ہمیں سب بتا دیا. اچھا ایک بات بتائیے, آپ میں سے کوئی کوڑھی بننا چاہتا؟ خدا نہ کرے کوڑھی بنے نبی کے دشمن. اجازت دیجیے تو ایسا طریقہ بتا دوں کہ کبھی بس کا داغ یعنی کوڑ کی بیماری ہو ہی نہ. بولیے بتا دوں. کھانے کے جو دانے دسترخوان پہ گر جاتے ہیں اگر انہیں چن کے کھا لیا جائے تو بس کا داغ یعنی کوڑ کی بیماری ہو ہی نہیں سکتی. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا,
ہم مفلس کا موڑ چکائیں ہاتھی اپنا خالی. ہم کو تو یہاں تک فرمایا گیا کہ جب بازار جاؤ تو خالی ہاتھ نہ لوٹو, کچھ نہ کچھ تحفہ خرید لیا کرو. اور یہاں تک فرمایا کہ اگر کچھ تحفہ نہیں خرید سکتے تو جھولوں میں پتھر بھر لو, تاکہ دروازے پر انتظار میں جو بچے کھڑے ہیں وزنی جھولا دیکھیں تو کچھ دیر کے لیے ان کو تسلی ہو جائے کہ ابو بازار سے پھل لے کے آ رہے ہیں, تحفہ لے کے آ رہے ہیں. تو فرمایا اگر تمہارے بچوں کے ساتھ پڑوس کے بچے بھی آ جائیں تو ایسا نہیں کہ تحفہ اپنے بچوں کو دے دو, پڑوس کے بچوں کو دھکار دو, کچھ نہ کچھ ان کے ہاتھ پہ بھی رکھ دو. اور فرمایا اگر ان کے ہاتھ پہ نہیں رکھ سکتے تو کم از کم اتنا خیال رکھنا کہ اپنے بچوں کو تاکید کر دینا کہ پھل کھانے کے بعد چھلکے ایسی جگہ پر ڈالیں کہ پڑوس کے بچے کی نظر نہ پڑے. اور نہ ہو سکتا پڑوسی پوزیشن میں نہ ہو کہ بازار سے تازہ پھل لا کے کھلائے تو اسے تکلیف ہوگی. ام المومنین تمہاری ماں, ہماری ماں, ساری امت کی ماں حضرت عائشہ کہتی ہے خاتون اپنے 2 بچیوں کو لے کر میرے گھر کچھ مانگنے آئی. میں نے تلاش کیا تو گھر میں 2 کھجوریں ملی. میں نے دونوں کھجوریں اس خاتون کو دے دیا. انہوں نے ایک ایک دونوں بچیوں کو دے دیا, خود نہیں کھایا. جب آقا آئے تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ, عرب کے وہ لوگ جو بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے اب آج کی تربیت سے اتنا بدل گئے, آپ کی نصیحت سے اتنا انہوں نے تبدیلی اپنے اندر پیدا کر لی کہ ایک عورت مانگنے آئی تھی, 2 بچیاں تھیں, میں نے 2 کھجوریں دی, اس نے دونوں بچیوں کو ایک ایک کھجور دے دی, خود نہیں کھایا. تو آقا نے فرمایا ایسا گواہ رہنا جس نے محبت سے اپنے بچے کی پرورش کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. یہ ایسا کہتی ہے. ایک دن ایک عورت اور آئی, ان کے ساتھ بھی 2 بچیاں تھیں. میں نے تلاش کیا تو اس دن 3 کھجوریں مل گئیں. میں نے تینوں انہیں دے دیا. انہوں نے ایک ایک دونوں بچیوں کو دیا, تیسری خود کھانا چاہتی تھی. اتنے میں بچیوں نے اپنے حصے کی کھجوریں کھا لی اور للچائی ہوئی نظر سے ماں کی طرف دیکھا تو ماں کی مامتا جوش میں آئی, تیسری کھجور کے 2 ٹکڑے کیے, آدھا ایک بچی کو دیا, آدھا دوسری بچی کو دیا, خود نہیں کھایا. اللہ کے نبی آئے تو حضرت عائشہ نے بتایا, سرکار نے فرمایا ایسا گواہ رہنا جس نے اس محبت ہے اپنے بچیوں کی پرورش کی ہے اللہ نے اس کے سارے گناہ بخش دیے. آقا فرماتے اگر بچی اور بچے دونوں اللہ نے تمہیں دیے تحفہ لے کر آؤ تو بچوں کے ہاتھ پہ رکھنے کے بجائے بچیوں کے ہاتھ پہ رکھو اور ان سے کہو اپنے بھائیوں کو تقسیم کیا. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مفلس کا موڑ چکائے ہاتھی اپنا خالی. تو حضرت بلال نے توسا دان جاڑا, کتنی کھجوریں نکلی, سرکار نے دستے مبارک رکھا اور کچھ پڑھا. ایک وہابی سے میں نے پوچھا کہ سبیل, کھچڑا, مرغا, حلوہ تم حرام کیوں کہتے ہو؟ تو کہنے لگا آپ لوگ سامنے رکھ کے پڑھتے تھے اور جو چیز سامنے رکھ کے پڑھی جائے وہ حرام ہو جاتی. ہم نے کہا سامنے رکھ کے پڑھنے سے حرام ہو جاتی؟ کہا بالکل. تو میں نے پوچھا یہ بتاؤ تمہارے ابا زندہ ہیں کہ مر گئے؟ کہا ان کا تو انتقال ہو گیا. ہم نے کہا جب مرے تو نماز جنازہ پڑھی تھی؟ کہا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ کون باپ کو بیٹا ہوگا جو اپنے باپ کی نماز جنازہ نہ پڑھے گا؟ ہم نے کہا جب باپ کی نماز جنازہ پڑھی تو اپنے باپ کو دائیں لٹایا کہ بائیں کی پیچھے؟ کہا مولانا ہو کر آپ اتنا بھی نہیں جانتے کہ جنازہ دائیں بائیں پیچھے نہیں آگے لٹایا جاتا؟ ہم نے کہا آگے لٹا کے کیا کیا؟ کہا پڑھا. ہم نے کہا ابھی تو کہہ رہے تھے سبیل, کچلا, مرغا, حلوہ اس لیے حرام ہو گیا کہ آپ سامنے رکھ کے پڑھتے تھے تو تم نے اپنے ابا کو بھی سامنے لٹا کے پڑھا. اب یہ بتاؤ تمہارے ابا کیا ہو گئے؟ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں, زور سے بولو عقلیں. میرے سرکار کھجوریں سامنے رکھی اور کچھ پڑھا, پتا چلا سامنے رکھنا بھی نبی کی سنت اور پڑھنا بھی نبی کی سنت. ہمیں ان سے کوئی شکایت نہیں, جو وہابی ہے دیوبندی ان سے کوئی شکایت نہیں. ہمیں جو شکایت ہے وہ ان سے ہے جو ادھر بھی ادھر بھی ملے رہتے ہیں, جو 2 منہا صاحب ہوتے ہیں. سب سے زیادہ خطرناک وہی ہوتے ہیں. ارے بولو وہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کا زمانہ, تفسیر روح البیان. ایک مسجد کا نمازی آئے, حضرت ہماری مسجد کا امام روزانہ جہری نمازوں میں سورہ عبسہ وتولی کی تلاوت کرتا. حضرت عمر نے فرمایا جاؤ اس امام کو پکڑ لاؤ. امام پکڑ کے لایا گیا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ قرآن میں 114 سورتیں ہیں, تم خالی سورہ عبسہ وتولی ہمیشہ کیوں پڑھتے ہو؟ امام نے کہا مجھے یہ سورت زیادہ اچھی لگتی ہے. کہا 114 سورتوں میں یہی ایک سورت کیوں زیادہ اچھی لگتی ہے؟ تو امام نے کہا اس سورت میں اللہ نے اپنے نبی کو ڈانٹا ہے. اور زور سے بولو معاذ اللہ.
اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر نے تلوار نکالی، سر سے جدا کر دیا، لاٹھا کو خون میں تڑپنے لگی، پورے عرب میں ہنگامہ ہو گیا۔ آج عمر نے ایک امام کا قلم کر دیا، قرآن پڑھنے والے کا قتل کر دیا، داڑھی والے کا خون بہا دیا۔ لوگوں نے کہا عمر یہ آپ نے کیا کیا؟ کہا میں نے کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا، کہا داڑھی رکھتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، امامت کرتا تھا، مسلمان نہیں تھا۔ فرمایا جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ نے نبی کو ڈانٹا ہے وہ چاہے جتنی لمبی داڑھی رکھ لے وہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہا تھا کہ اللہ نے نبی کو ڈانٹا، حضرت عمر نے سر قلم کر دیا۔ اور یہ وہابی تم نبی کے علم پاک کو معاذ اللہ کتے سور کے علم سے تسبیح دے رہے ہیں، نبی کو شمار سے زیادہ ذلیل لکھ رہے ہیں، نبی کو ذرے ناشیر سے کمتر لکھ رہے ہیں، نبی کو مرکز مٹی میں ملنے والا لکھ رہے ہیں۔ اے نبی کے سچے وفادارو، اگر آپ کو نبی سے محبت ہے تو آپ بتاؤ کہ آپ نبی کے ان غداروں کے ساتھ کھانا پینا گوارا کرو گے؟ کتنے لوگ نہیں گوارا کریں گے؟ اپنے نبی کو وعدہ گواہ بنا کے وعدہ کرو، نبی کے دشمنوں کے ساتھ کھانا پینا تو نہیں کھاؤ گے، ان کا شادی بیاہ تو نہیں کرو گے، ان کا ذبیحہ تو نہیں کھاؤ گے، ان کے پیچھے نماز تو نہیں پڑھو گے، ان کا رشتہ ناتا تو نہیں کرو گے۔ اگر باپ نبی کا غدار ہو جائے تو کوئی تعلق تو نہیں رکھو گے، بیٹا نبی کا غدار ہو جائے کوئی تعلق تو نہیں رکھو گے، ماں نبی کے غدار ہو جائے کوئی تعلق تو نہیں رکھو گے۔ یاد رکھو تمہاری ماں ہماری ماں ساری امت کی ماں حضرت ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی، حالت کفر میں ابو سفیان مکے سے چل کے مدینہ آئے، حضرت صدیق اکبر سے کہا چلیے اپنے نبی سے ملوا دیجیے، کہا جب تک ایمان نہیں لاؤ گے نہیں ملوائیں گے۔ حضرت عمر سے کہا انہوں نے بھی انکار کر دیا، حضرت عثمان سے کہا انہوں نے بھی انکار کر دیا، کہا کوئی نہ ملوائے، میری بیٹی ام حبیبہ رسول اللہ کی بیوی ہے اور بیٹی اپنے شوہر کو اپنے نبی سے ملوا ہی دے گی۔ بڑے ارمانوں کے ساتھ پہنچے، مگر جیسے ہی حضرت ام حبیبہ نے دیکھا نہ سلام نہ کلام، چہرہ پھیر لیا، باپ آ رہا چہرہ پھیر لیا۔ ابو سفیان کو تعجب ہوا، قریب پہنچے، بستر پہ بیٹھنا چاہا تو حضرت ام حبیبہ نے جلدی جلدی بستر پلٹ دیا۔ اب ابو سفیان سے برداشت نہ ہوا، انہوں نے کہا اے بیٹی کیا یہ بستر میرے لائق نہیں یا میں اس بستر کے لائق نہیں، تم نے کیوں پلٹ دیا؟ تو حضرت ام حبیبہ نے کہا سنو تم ناپاک باپ ہو، یہ نبی کا پاک بستر ہے، نبی کے پاک بستر پہ ناپاک باپ بیٹھے، یہ میرے غیرت ایمان کو گوارا نہیں ہے۔ تو اگر نبی کے وفادار ہو تو جو نبی کا غدار ہو بولو اسے کوئی تعلق رکھنا چاہیے، تعلق رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق خیر عطا فرمائے۔ تو سرکار نے فرمایا بلال جتنے بھوکے ہیں سب کو بلا لو، سب آگے کام نکال کے کھاؤ۔ تو حضرت بلال کہتے ایک ہاتھ سے کھجور نکالتا تھا، کھا کے دوسرے ہاتھ سے کھچڑی الگ۔ بلال کہتے ہیں میں نے سوچا لاؤ شمار تو کریں میں نے کتنی کھجوریں کھائی، اور جب میں نے گننا شروع کیا تو کہتے ہیں میں نے تنہا جو کھائی تھی وہ 54 کھجوریں تھیں۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ پہلے کل کتنی کھجوریں تھیں؟ 7۔ یہ قصہ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، خزائن کبریٰ کی حدیث۔ حضرت بلال نے تنہا کتنی کھائی؟ 54۔ اور لوگ بیٹھے منہ دیکھ رہے تھے، سب کھا رہے تھے، سب کے پیٹ بھر گئے۔ حضرت بلال کہتا میں سوچنے لگا آقا ہاتھ ہٹا دیتے تو میں دیکھتا بچی کتنی ہے۔ سرکار نے ہاتھ ہٹایا اور جب آقا نے ہاتھ ہٹایا تو حضرت بلال کہتے میں نے دیکھا خدا کی قسم 7 کے 7 کھجوریں اب بھی موجود ہیں۔ آقا فرماتے بلال ان کھجوروں کو سنبھال کے رکھو، خرچ مت کرنا پھر کام آئیں گے۔ انہوں نے رکھ لیا۔ اب دوسرے دن پھر بھوک لگی تو پھر آگے آقا بھوک لگی ہے، سرکار نے فرمایا کھجوریں کیا نہیں کہا رکھی ہیں، کہا لاؤ، پھر لے کر آج پھر کھجوریں بچھوائیں، دسترخوان بچھوایا، پھر 7 کھجوریں رکھی اور رکھنے کے بعد کچھ پڑھا، فرمایا کھاؤ۔ تو حضرت بلال کہتے دوسرے دن کھانے والے سب کھجوریں کتنی ہیں؟ سب نے کھایا، پیٹ بھر گئے۔ آقا نے ہاتھ ہٹایا تو حضرت بلال کہتے میں نے دیکھا 7 کے 7 کھجوریں اب بھی موجود ہیں۔ اسی طرح روز کھلاتے رہے اور جب مدینہ قریب آیا تو سرکار نے بچے کو بلایا، 7 کھجوریں دے دی، وہ کھاتا چلا گیا۔
آقا فرماتے مجھے شرم آتی ہے ورنہ ان 7 کھجوروں کو مدینہ لے جاتا اور پورے مدینے والوں کو انہیں سے آسودہ کر دیتا. جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے تھے مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں, جو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں آج دم تو اٹھا خلی کر دیا. مجھے بہرے سماعت پہ لاکھوں سلام. رب ہے موتی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے, اور ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے یہ ہے. انا آتینا کل کوثر ساری کوثرت پاتے یہ ہے. قصر جنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہے آتے یہ ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور بڑی پیاری بات اعلیٰ حضرت نے کہی میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. خالق کے کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا. دونوں جہاں آپ کے قبضے و اختیار میں. اللہ کا شکر ہے کہ میرے سرکار مالک و مختار بن کے تشریف لائے. میرے آقا کیسے مالک و مختار, آقا کے چاہنے سے کیا کیا ہوتا ہے, اس پہ میری پوری ایک تقریر ہے. اگر میں بیان کروں تو کم سے کم 2 گھنٹہ چاہیے. یہ آئندہ کے لیے باقی رکھتا ہوں. میں نے جتنے حوالے دیے ہیں اگر کوئی صاحب دیکھنا چاہیں تو آ کے دیکھ سکتے ہیں, اور اگر عقیدے کے تعلق سے کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. ایک عبارت اور سن لیجئے. دیکھیے یہی کتاب ہے اور اسی کتاب کا صفحہ ہے 89. لکھتے ہیں جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. زور سے بولو معاذ اللہ. اللہ تو رحمت للعالمین نور مبین طہ و یاسین کا ہے, اور یہ جناب تک نہیں لکھتا جس کا نام محمد یا علی, نہ نام کے پہلے نہ نام کے بعد کچھ. اور اسی کتاب میں اپنے مولانا کا نام لکھا تو مجاہد اخلاص عالم ربانی مولانا محمد اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ. کتاب ایک ہی ہے. ساری خدائی کے آقا کا نام لکھا تو لکھا جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں. اپنے مولانا کا نام لکھا تو مجاہد اسلام بھی لکھا, عالم ربانی بھی لکھا, مولانا شاہ شہید رحمت اللہ علیہ بھی لکھا. پتہ چلا مانا تم نے بھی ہے مانا ہم نے بھی ہے. فرق یہ اپنے مولانا کو تم نے مانا ہے اور مدینے والے آقا کو ہم نے مانا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ مدینے والے آقا کی ہمیں سچی محبت عطا فرمائے اور مسلک اعلیٰ حضرت پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اتنی دیر تک بیٹھے رہے. آپ نے میری گفتگو سماعت فرمائی. اگر کسی کے سمجھ میں کوئی بات نہ آئی ہو تو اس کو مکمل اجازت ہے, وہ پوچھ سکتا ہے اور بغیر سلام پڑھے مت جائیے گا. آپ کو کوئی بھوت کی طرح کہہ دے, شیطان کی طرح کہہ دے, آپ اسے سلام نہ کرو. وہ سلام کرے جواب نہ دو. مر جائے نماز جنازہ نہ پڑھو, آپ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو, اس کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ, آپ اس کا رشتہ نہ قائم کرو, اس لیے کہ اس نے آپ کو شیطان کی طرح کہا, آپ کو بھوت کی طرح کہا. اب دیکھو ان وہابیوں نے, جماعتیوں نے, تبلیغیوں نے آپ کو لکھی, آپ کے باپ دادا کو لکھی, آپ کے آقا و مولا پیغمبر اسلام محبوب خدا کو لکھا کہ اولیاء انبیاء میں اور جن شیطان بھوت پری میں کچھ فرق نہیں. اب دنیا والوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جن وہابیوں, جماعتیوں, دیوبندیوں نے آپ کے نبی کو, آپ کے پیغمبر کو, خدا کے محبوب کو شیطان کی طرح, بھوت کی طرح لکھا ہے, اب بولو انہیں سلام کرو گے؟ اگر وہ سلام کریں تو جواب دو گے؟ اگر مر جائیں تو ان کی ارتھی کے ساتھ جاؤ گے, ان کے جنازے میں شرکت کرو گے, ان کے پیچھے نماز پڑھو گے اور ان کے رشتہ قائم کرو گے؟ اگر کوئی انہیں دعوت کھلائے تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ گے؟ یہ دیکھو تقویت الایمان ہے. اسماعیل دہلی بھی لکھتا اولیاء انبیاء میں اور جن شیطان بھوت پری میں کچھ فرق نہیں. جو دور سن رہے ہیں میں تو ان سے بھی کہتا ہوں غور سے سنو. اگر میں غلط بول رہا ہوں تو عبد المصطفیٰ کو 50 جوتے مارو. جو چور کی سزا ہے وہ سزا دے دو. اسلام نے چور کی سزا یہ متعین کی کہ دونوں ہاتھ کاٹ لیے ہیں. آؤ ثابت کرو. اگر میں غلط بول رہا ہوں تو مجھے 50 جوتے مارو, عبد المصطفیٰ کے دونوں ہاتھ کاٹ لو. اور اگر غلط نہیں بول رہا ہوں, صحیح بول رہا ہوں, بات تمہارے مولوی نے غلط لکھی ہے تو بس اتنی شرط ہے کہ آ کے سچے دل سے توبہ کر لو. ہم تمہیں جوتے نہیں ماریں گے, گلے سے لگا لیں گے. ہم جوتا مارنے نہیں آئے, ہم تو تمہیں گلے سے لگانے آئے. یہ دیکھو تمہارا ملا لکھ رہا اولیاء انبیاء میں اور جن شیطان میں اور بھوت پری میں کچھ فرق نہیں. معاذ اللہ, زور سے بولو معاذ اللہ. اور ذرا قرآن سے پوچھو, اے قرآن تو بتا دے فرق ہے کہ نہیں. ایک مسلمان کا عقیدہ تو قرآن پہ ہے, بولو ہے کہ نہیں. یہ وہابی کی کتاب تو آپ نے سنی, اجازت دو تو خدا کی کتاب بھی سنا دوں. بولیے سنا دوں.
اللہ قرآن میں فرماتا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ بولو اولیاء انبیاء کیا ہیں؟ جنتی۔ زور سے بولو کیا ہے؟ جنتی۔ اور شیطان بھوت بولو جنتی ہے کہ جہنمی؟ اولیاء انبیاء جنتی، شیطان بھوت جہنمی، اور قرآن کہتا جنتی جہنمی برابر نہیں۔ تو گویا خدا نے بتا دیا کہ جنتی جہنمی یعنی اولیاء انبیاء اور شیطان بھوت برابر نہیں۔ تو خدا کی کتاب کہتی ہے اولیاء انبیاء شیطان بھوت برابر نہیں، وہابیوں کی کتاب کہتی ہے برابر ہے۔ اب دولیا والوں آپ کے سامنے میں نے دونوں کتابیں پیش کر دی ہیں، ایک طرف خدا کی کتاب ہے، دوسری طرف وہابیوں کی کتاب ہے۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ خدا کی کتاب مانو گے یا وہابیوں کی کتاب مانو گے۔ زور سے بولو، سب مل کے بولو کس کی کتاب مانو گے؟ اور جو خدا کی کتاب کے بجائے وہابیوں کی کتاب مانے، چاہے جتنا کلمہ نماز پڑھے مسلمان مانو گے۔ اور اجازت دو تو ایک عبارت اور سنا دوں۔ یہ دیکھو صفحہ 41، کون سا صفحہ ہے؟ لکھا گیا ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا، بڑی مخلوق میں نبی رسول آ گئے، چھوٹی میں حالات آ گئے۔ لکھتا ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے۔ معاذ اللہ، زور سے بولو معاذ اللہ، سارا مجمع بولے معاذ اللہ۔ آپ ذرا غور کرو، کہتا چمار سے بھی زیادہ ذلیل، یعنی چمار کی تو کچھ حیثیت ہے، مگر نبی ہو یا ولی اللہ کے شان کے آگے چمار